یشوع پہلا باب۔ اور خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا، میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ جس جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے، اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے، بیابان اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک، ہیتیوں کا سارا ملک، اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی۔ تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا۔ اسے نہ داہنے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ تب یشوع نے لوگوں کے منصبداروں کو حکم دیا کہ تم لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرو اور لوگوں کو یہ حکم دو کہ تم اپنے اپنے لیے زاد راہ تیار کر لو، کیونکہ 3 دن کے اندر تم کو اس یردن کے پار ہو کر اس ملک پر ہے جسے خداوند تمہارا خدا تم کو دیتا ہے، تاکہ تم اس کے مالک ہو جاؤ۔ اور بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے نصف قبیلے یشوع نے یہ کہا کہ اس بات کو جس کا حکم خداوند کے بندہ موسیٰ نے تم کو دیا یاد رکھنا کہ خداوند تمہارا خدا تم کو آرام بخشتا ہے، اور وہ یہ ملک تم کو دے گا۔ تمہاری بیویاں اور تمہارے بال بچے اور چوپائے اسی ملک میں جسے موسیٰ نے یردن کے اس پار تم کو دیا ہے رہیں، پر تم سب جتنے بہادر اور سورما ہو مسلح ہو کر اپنے بھائیوں کے آگے آگے پار جاؤ اور ان کی مدد کرو، جب تک خداوند تمہارے بھائیوں کو تمہاری طرح آرام نہ بخشے، اور وہ اس ملک پر جسے خداوند تمہارا خدا ان کو دیتا ہے قبضہ نہ کر لیں۔ بعد میں تم اپنی ملکیت کے ملک میں لوٹنا جسے خداوند کے بندہ موسیٰ نے یردن کے اس پار مشرق کی طرف تم کو دیا ہے، اور اس کے مالک ہونا۔ اور انہوں نے یشوع کو جواب دیا کہ جس جس بات کا تو نے ہم کو حکم دیا ہے ہم وہ سب کریں گے، اور جہاں جہاں تو ہم کو بھیجے وہاں ہم جائیں گے، جیسے ہم سب امور میں موسیٰ کی بات سنتے تھے ویسے ہی تیری سنیں گے۔ فقط اتنا ہو کہ خداوند تیرا خدا جس طرح موسیٰ کے ساتھ رہتا تھا تیرے ساتھ بھی رہے۔ جو کوئی تیرے حکم کی مخالفت کرے اور سب معاملوں میں جن کی تو تاکید کرے تیری بات نہ مانے، وہ جان سے مارا جائے۔ تو فقط مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ۔ یشوع دوسرا باب۔
तब नून के बेटे यशु ने शैतीम से 2 मर्दों को चुपके से जासूस के तौर पर भेजा और उनसे कहा कि जाकर उस मुल्क को और यरहू को देखो भालो। चुनांचे वो रवाना हुए और एक कस्बी के घर में जिसका नाम राहब था आए और वहीं सोए। और यरहू के बादशाह को खबर मिली कि देख, आज की रात बनी इसराइल में से चंद आदमी इस मुल्क की जासूसी करने को यहाँ आए हैं। और यरहू के बादशाह ने राहब को कहला भेजा कि उन लोगों को जो तेरे पास आए और तेरे घर में दाखिल हुए हैं निकाल ला, इसलिए कि वो इस सारे मुल्क की जासूसी करने को आए हैं। तब उस औरत ने उन दोनों मर्दों को लेकर और उनको छिपाकर यूं कह दिया कि वो मर्द मेरे पास आए तो थे, पर मुझे मालूम ना हुआ कि वो कहाँ के थे। और फाटक बंद होने के वक्त के करीब जब अंधेरा हो गया, वो मर्द चल दिए और मैं नहीं जानती हूं कि वो कहाँ गए। सो जल्द उनका पीछा करो, क्योंकि तुम जरूर उनको जालोगे। लेकिन उसने उनको अपनी छत पर चढ़ाकर सन की लकड़ियों के नीचे जो छत पर तरतीब से धरी थी छुपा दिया था। और ये लोग यरदन के रास्ता पर पायाबों तक उनके पीछे गए। और जो ही उनका पीछा करने वाले फाटक से निकले, उन्होंने फाटक बंद कर लिया। तब राहिब छत पर उन मर्दों के लेट पहले उनके पास गई और उनसे यूं कहने लगी कि मुझे यकीन है कि खुदावंद ने ये मुल्क तुमको दिया है, तुम पर छा गया है और इस मुल्क शिंदे तुम्हारे आगे घुले जा रहे हैं, क्योंकि हमने सुन लिया है कि जब तुम मिस्र से निकले तो खुदावंद ने तुम्हारे आगे बहेरे कुलजम के पानी को सुखा दिया और तुमने अमूरियों के दोनों बादशाहों सयोन और औज से जो यरदन के उस पार थे कर डाला। क्या क्या किया, ये सब कुछ सुनते ही हमारे दिल पिघल गए और तुम्हारे बायस फिर किसी शख्स में जान बाकी ना रही, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान का और नीचे जमीन का खुदा है। सो अब मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ कि मुझसे खुदावंद की कसम खाओ कि चूंकि मैंने तुम पर मेहरबानी की है, तुम भी मेरे बाप के घराने पर मेहरबानी करोगे और मुझे कोई सच्चा ईमान दो कि तुम मेरे बाप और माँ और भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है हमारी जानों को मौत से महफूज रखोगे। उन मर्दों ने उससे कहा कि हमारी जान तुम्हारी जान की कफील हो गई, बशर्ता के तुम हमारे इस काम का जिक्र ना कर दो। और ऐसा होगा कि जब खुदावंद इस मुल्क को हमारे कब्जा में कर देगा, हम तेरे साथ मेहरबानी और वफादारी से पेश आएंगे। तब उस औरत ने उनको खिड़की के रास्ता रस्सी से नीचे उतार दिया, क्योंकि उसका घर शहर की दीवार पर बना हुआ था और वो दीवार पर रहती थी कि पहाड़ को चल दो, तानाहों के पीछा करने वाले तुमको, और 3 दिन तक वहीं छुपे रहना जब तक लौट ना आए, इसके बाद अपना रास्ता लेना। तब उन मर्दों ने उससे कहा कि हम तो उस कसम की तरफ से जो तूने हमको खिलाई है बे इल्जाम रहेंगे। सो देख, जब हम इस मुल्क में आए तो तू सुर्ख इस डोरी को उस खिड़की में नीचे उतारा है बांध देना और अपने बाप और माँ और भाइयों, बल्कि अपने बाप के सारे घराने को अपने पास घर में जमा कर रखना। फिर जो कोई दरवाजों से निकलकर गली में जाए, उसका खून उसी के सिर पर होगा और हम बेगुनाह ठहरेंगे। और जो कोई तेरे साथ घर में होगा, उस पर अगर किसी का हाथ चले तो उसका खून हमारे सिर पर होगा। और अगर तू हमारे इस काम का जिक्र कर दे
تو ہم اس قسم کی طرف سے جو تو نے ہم کو کھلائی ہے بے الزام ہو جائیں گے۔ اس نے کہا جیسا تم کہتے ہو ویسا ہی ہو۔ سو اس نے ان کو روانہ کیا اور وہ چل دیے۔ تب اس نے سرخ رنگ کی وہ ڈوری کھڑکی میں باندھ دی اور وہ جا کر پہاڑ پر پہنچے اور 3 دن تک وہیں ٹھہرے رہے جب تک ان کا پیچھا کرنے والے لوٹ نہ آئے، اور ان پیچھا کرنے والوں نے ان کو سارے راستے ڈھونڈا پر کہیں نہ پایا۔ پھر یہ دونوں مرد لوٹے اور پہاڑ سے اتر کر پار گئے اور نون کے بیٹے یشو کے پاس کچھ جو ان پر گزرا تھا اسے بتایا کہ یقیناً خداوند نے وہ سارا ملک قبضہ میں کر دیا ہے، کیونکہ اس ملک کے سب باشندے ہمارے آگے گھلے جا رہے ہیں۔ یشو تیسرا باب۔ تب یشو صبح سویرے اٹھا اور وہ اور سب بنی اسرائیل شائتم سے کوچ کر کے یردن پار آئے اور پار اترنے سے پہلے وہیں ٹکے، اور 3 دن کے بعد منصبدار لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرے، اور انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ جب تم خداوند اپنے خدا کے عہد کے صندوق کو دیکھو اور کاہن اور لاوی اسے اٹھائے ہوئے ہوں تو تم اپنی جگہ سے اٹھ کر اس پیچھے چلنا، لیکن تمہارے اور اس کے درمیان پامائش کر کے قریب 2000 ہاتھ کا فاصلہ رہے، اس کے نزدیک نہ جانا، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ کس راستہ تم کو چلنا ہے، کیونکہ تم اب تک اس راہ سے کبھی نہیں گزرے۔ اور یشو نے لوگوں سے کہا تم اپنے آپ کو مقدس کرو، کیونکہ کل کے دن خداوند تمہارے درمیان عجیب و غریب کام کرے گا۔ پھر یشو نے کاہنوں سے کہا کہ تم عہد کے صندوق کو لے کر لوگوں کے آگے آگے پار اترو۔ چنانچہ وہ عہد کے صندوق کو لے کر لوگوں کے آگے آگے چلے، اور خداوند نے یشو سے کہا آج کے دن سے میں تجھے سب اسرائیل کے سامنے سرفراز کرنا شروع کروں گا، تاکہ وہ جان لیں کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ رہا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور تو ان کاہنوں کو جو عہد کے صندوق کو اٹھائیں یہ حکم دینا تم یردن کے پانی کے کنارے پہنچو تو یردن میں کھڑے رہنا۔ اور یشو نے بنی اسرائیل سے کہا کہ پاس آ کر اپنے خدا کی باتیں سنو۔ اور یشو کہنے لگا کہ اس سے تم جان لو گے کہ زندہ خدا تمہارے درمیان ہے، اور وہی ضرور کنانیوں اور ہیتیوں اور ہویوں اور فریزیوں اور جرجاسیوں اور اموریوں اور یبوسیوں کو تمہارے آگے سے دفع کرے گا۔ دیکھو ساری زمین کے مالک کے عہد کا صندوق تمہارے آگے آگے یردن میں جانے کو ہے۔ سو اب تم ہر قبیلہ پیچھے 1 آدمی کے حساب سے 12 آدمی اسرائیل کے قبیلوں میں سے چن لو۔ جب یردن کے پانی میں ان کاہنوں کے پاؤں کے تلوے ٹک جائیں جو خداوند یعنی ساری دنیا کے مالک کے عہد کا صندوق اٹھاتے ہیں، تو یردن کا پانی یعنی وہ پانی جو اوپر سے بہتا ہوا نیچے آتا ہے تھم جائے گا اور اس کا ڈھیر لگ جائے گا۔ اور جب لوگوں نے یردن کے پار جانے کو اپنے ڈیروں سے کوچ کیا اور وہ کاہن جو عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے لوگوں کے آگے آگے ہو لیے، اور جب عہد کے صندوق کے اٹھانے والے یردن پر پہنچے اور ان کاہنوں کے پاؤں جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے کنارے کے پانی میں ڈوب گئے، کیونکہ فصل کے تمام ایام میں یردن کا پانی چاروں طرف اپنے کناروں سے اوپر چڑھ کر بہا کرتا ہے۔ سو جو پانی اوپر سے آتا تھا وہ خوب دور ادوم کے پاس جو زرقان کے برابر ایک شہر ہے رک کر ایک ڈھیر ہو گیا، اور پانی کے دریا یعنی دریائے شور کی طرف بہ کر گیا تھا بالکل الگ ہو گیا، اور لوگ عین یرہو کے مقابل پار اترے۔ اور وہ کاہن جو خدا
संदूक उठाए हुए थे, यरदन के बीच में सूखी जमीन पर खड़े रहे और सब इस्राएल खुश्क जमीन पर होकर गुजरे, यहाँ तक कि सारी कौम साफ यरदन। यशु चौथा बाब। और जब कौम यरदन के पार हो गई तो खुदावन ने यशु से कहा कि कबीला पीछे एक आदमी के हिसाब से 12 आदमी लोगों में से चुन लो और उनको हुक्म दो कि तुम यरदन के बीच में से जहां काहिनों के पांव जमे हुए थे 12 पत्थर लो और उनको अपने साथ ले जाकर उस मंजिल पर जहां तुम आज की रात टिकोगे रख देना। तब यीशु ने उन 12 आदमियों को, जिनको उसने बनी इस्राएल में से कबीला पीछे एक आदमी के हिसाब से तैयार कर रखा था, बुलाया और यीशु ने उनसे कहा, तुम खुदावंद अपने खुदा के अहद के संदूक के आगे आगे यरदन के बीच में जाओ और तुम में से हर एक शख्स बनी इस्राएल के कबीलों के शुमार के मुताबिक एक पत्थर अपने अपने कंधे पर उठा ले, दरमियान एक निशान हो, और जब तुम आइंदा जमाना में तुमसे पूछे कि इन पत्थरों से तुम्हारा मतलब क्या है, तो तुम उनको जवाब देना कि यरदन का पानी खुदावंद के अहद के संदूक के आगे 2 हिस्से हो गया था, क्योंकि जब वो यरदन पार आ रहा था तब यरदन का पानी 2 हिस्से हो गया। यूं ये पत्थर हमेशा के लिए बनी इस्राएल के वास्ते यादगार ठहरेंगे। चुनाचे बनी इस्राएल ने यीशु के हुक्म के मुताबिक किया और जैसा खुदा ने यीशु से कहा था, उन्होंने बनी इस्राएल के कबीलों के शुमार के मुताबिक यरदन के बीच में से 12 पत्थर उठा लिए और उनको उठाकर अपने साथ उस जगह ले गए जहां वो टिके और वहीं उनको रख दिया। और यीशु ने यरदन के बीच में उस जगह जहां अहद के संदूक के उठाने वाले काहिनों ने पांव जमाए थे 12 पत्थर नस्ब किए। चुनाचे वो आज के दिन तक वहीं हैं, क्योंकि वो काहिन जो संदूक को उठाए हुए थे रहे जब तक उन सब बातों के मुताबिक जिनका हुक्म मूसा ने यीशु को दिया था हर एक बात पूरी ना हो चुकी, जिसे लोगों को बताने का हुक्म खुदाम ने यीशु को किया था। और लोगों ने जल्दी की और पार उतरे। और ऐसा हुआ कि जब सब लोग साफ पार हो गए तो खुदावन का संदूक और काहिन भी लोगों के रूबरू पार हुए। और बनी रूबन और बनी जद और मनश्शे के लोग मूसा के कहने के मुताबिक बनी इस्राएल के पार गए, यानी करीब 40,000 आदमी लड़ाई के लिए तैयार और मुसल्ला खुदावंद के हजूर पार होकर यरहू के मैदानों में पहुंचे ताकि जंग करें। उस दिन खुदावंद ने सब इस्राएलियों के साथ यीशु को सरफराज किया और जैसे वो मूसा से डरते थे वैसे ही उससे उसकी जिंदगी भर डरते रहे। और खुदावंद ने यीशु से कहा कि इन काहिनों को जो अहद का संदूक उठाए हुए हैं हुक्म करके वो यरदन में से निकल आए। चुनाचे यीशु ने काहिनों को हुक्म दिया कि यरदन, और जब वो काहिन जो खुदावंद के अहद का संदूक उठाए हुए थे यरदन के बीच में से निकल आए और उनके पांव के तलवे खुश्की पर आ टिके, तो यरदन का पानी फिर अपनी जगह पर आ गया और पहले की तरह अपने सब किनारों पर बहने लगा। और लोग पहले महीने की 10वीं तारीख को यरदन में से निकलकर यरहू की मशरकी सरहद पर जलजाल में खैमा जन हुए। और यीशु ने उन 12 पत्थरों को जिनको उन्होंने यरदन में से लिया था जलजाल में नस्ब किया। और उसने बनी इस्राएल लड़के आइंदा जमाना में दादा से पूछें
کہ ان پتھروں کا مطلب کیا ہے، تو تم اپنے لڑکوں کو یہی بتانا کہ اسرائیلی خشکی خشکی ہو کر اس یردن کے پار آئے تھے، کیونکہ خدا نے جب تک تم پار نہ ہو گئے یردن کے پانی کو تمہارے سامنے سے ہٹا کر سکھا دیا، جیسا خداوند تمہارے خدا نے بحر کلزم سے کیا، ہمارے سامنے سے ہٹا کر سکھا دیا جب تک ہم پار نہ ہو گئے، تاکہ زمین کی سب قومیں جان لیں کہ خداوند کا ہاتھ قوی ہے، اور وہ خداوند تمہارے خدا سے ہمیشہ ڈرتی رہیں۔ یشو 5واں باب۔ اور جب ان اموریوں کے سب بادشاہوں نے جو یردن کے پار مغرب کی طرف گئے تھے، اور ان کنانیوں کے تمام بادشاہوں نے جو سمندر کے نزدیک تھے، سنا کہ خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے یردن کے پانی کو ہٹا کر سکھا دیا جب تک ہم پار نہ آ گئے، تو ان کے دل پگھل گئے، اور ان میں سے بنی اسرائیل کے سبب سے جان باقی نہ رہی۔ اس وقت خداوند نے یشو سے کہا کہ چکمک کی چھریاں بنا کر بنی اسرائیل کا ختنہ پھر دوسری بار کر دے، اور یشو نے چکمک کی چھریاں بنائیں اور کھلڑیوں کی پہاڑی پر بنی اسرائیل کا ختنہ، اور یشو نے جو ختنہ کیا اس سبب یہ ہے کہ وہ لوگ جو مصر سے نکلے، ان میں جتنے جنگی مرد تھے وہ سب بیابان میں مصر سے نکلنے کے بعد راستہ ہی میں مر گئے۔ پس وہ سب لوگ جو نکلے تھے ان کا ختنہ ہو چکا تھا، پر وہ سب لوگ جو بیابان میں مصر سے نکلنے کے بعد راستہ ہی میں پیدا ہوئے تھے ان کا ختنہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل 40 برس تک بیابان میں پھرتے رہے، جب تک ساری قوم یعنی سب جنگی مرد جو مصر سے نکلے تھے فنا نہ ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے خداوند کی بات نہیں مانی تھی۔ انہی سے خداوند نے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ ان کو اس ملک کو دیکھنے ہی نہ دے گا جسے ہم کو دینے کی قسم اس نے ان کے دادا سے کھائی، اور جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، سو انہی کے لڑکوں کا جن کو اس نے ان کی جگہ برپا کیا تھا یشو نے ختنہ کیا، کیونکہ وہ نامختون تھے، اس لیے کہ راستہ میں ان کا ختنہ نہیں ہوا تھا۔ اور جب سب لوگوں کا ختنہ کر چکے تو یہ لوگ خیمہ گاہ میں اپنی اپنی جگہ رہے جب تک اچھے نہ ہو گئے۔ پھر خداوند نے یشو سے کہا کہ آج کے دن میں نے مصر کی ملامت کو تم پر سے ڈھلکا دیا، اسی سبب سے آج کے دن تک جگہ کا نام جلجال ہے۔ اور بنی اسرائیل نے جلجال میں ڈیرے ڈال لیے، اور انہوں نے یرہو کے میدانوں میں اسی مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت عید فصح منائی، اور عید فصح کے دوسرے دن اس ملک کے پرانے اناج کی بے خمیری روٹیاں اور اسی روز بھنی ہوئی بالیں بھی کھائیں، اور دوسرے ہی دن سے ان کے اس ملک کے پرانے اناج کے کھانے کے بعد من موقوف ہو گیا، اور آگے پھر بنی اسرائیل کو من کبھی نہ ملا۔ لیکن اس سال انہوں نے ملک کنعان کی پیداوار کھائی۔ اور جب یشو یرہو کے نزدیک تھا تو اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں، اور کیا دیکھتا ہے کہ اس کے مقابل ایک شخص ہاتھ کی تلوار لیے کھڑا ہے، اور یشو نے اس کے پاس جا کر اس سے کہا، تو ہماری طرف سے یا ہمارے دشمنوں کی طرف سے؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ میں اس وقت خداوند کے لشکر کا سردار ہو کر آیا ہوں۔ تب یشو نے زمین پر سرنگوں ہو کر سجدہ کیا، اور اس سے کہا کہ میرے مالک کا اپنے خادم سے کیا ارشاد ہے؟ اور خداوند کے لشکر کے سردار نے یشو سے کہا کہ تو اپنے پاؤں سے اپنی جوتی اتار دے، کیونکہ یہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے مقدس ہے۔ سو یشو نے ایسا ہی کیا۔ یشو 6واں باب۔ اور یرہو بنی اسرائیل کے سبب سے نہایت مضبوط
اور نہ تو کوئی باہر جاتا اور نہ کوئی اندر آتا تھا۔ اور خدا نے یشوع سے کہا کہ دیکھ، میں نے یرہو کو اور اس کے بادشاہ اور زبردست سورماؤں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، سو تم سب جنگی مرد گھیر لو اور ایک دفعہ اس کے چوگرد گشت کرو۔ 6 دن تک تم ایسا ہی کرنا، اور 7 کاہن صندوق کے آگے آگے مینڈوں کے سینگوں کے 7 نرسنگے لیے ہوئے چلیں، اور 7ویں دن تم شہر کی چاروں طرف 7 بار گھومنا اور کاہن نرسنگے پھونکیں۔ اور یوں ہوگا کہ جب وہ مینڈے کے سینگ کو زور سے پھونکیں اور تم نرسنگے کی آواز سنو تو سب لوگ نہایت زور سے للکاریں، تب شہر کی دیوار بالکل گر جائے گی اور لوگ اپنے اپنے سامنے سیدھے چڑھ جائیں۔ اور نون کے بیٹے یشوع نے کاہنوں کو بلا کر ان سے کہا کہ عہد کے صندوق کو اٹھاؤ، اور 7 کاہن مینڈوں کے سینگوں کے 7 نرسنگے لیے ہوئے خداوند کے صندوق کے آگے آگے چلیں۔ اور انہوں نے لوگوں سے کہا، بڑھ کر شہر کو گھیر لو، اور جو آدمی مسلح ہیں وہ خداوند کے صندوق کے آگے آگے چلیں۔ اور جب یشوع لوگوں سے یہ باتیں کہہ چکا تو 7 کاہن کے سینگوں کے 7 نرسنگے لیے ہوئے خداوند کے آگے آگے چلے، اور وہ نرسنگے پھونکتے گئے، اور خداوند کے عہد کا صندوق ان کے پیچھے پیچھے چلا۔ اور وہ مسلح آدمی ان کاہنوں کے آگے آگے چلے جو نرسنگے پھونک رہے تھے، اور دمبالا صندوق چلا، اور کاہن چلتے چلتے نرسنگے پھونکتے جاتے تھے۔ اور یشوع نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ نہ تو تم للکارنا اور نہ تمہاری آواز سن، اور نہ تمہارے منہ سے کوئی بات نکلے۔ جب میں تم کو للکارنے کو کہوں تب تم للکارنا۔ سو اس نے خداوند کے صندوق کو شہر کے گرد ایک بار، تب وہ خیمہ گاہ میں آئے اور وہیں رات کاٹی۔ اور یشوع صبح سویرے اٹھا، اور کاہنوں نے خداوند کا صندوق اٹھا لیا، اور وہ 7 کاہن مینڈوں کے سینگوں کے ساتھ نرسنگے لیے ہوئے خداوند کے صندوق کے آگے آگے برابر چلتے اور نرسنگے پھونکتے جاتے تھے۔ اور وہ مسلح آدمی آگے آگے ہو لیے، اور دمبالا خداوند کے صندوق کے پیچھے پیچھے چلا، اور کاہن چلتے چلتے نرسنگے پھونکتے جاتے تھے بھی۔ وہ ایک بار شہر کے گرد گھوم کر میں پھر آئے۔ انہوں نے 6 دن تک ایسا ہی کیا، اور 7ویں دن یوں ہوا کہ وہ صبح کو پاؤں پھٹنے کے وقت اٹھے، اور اسی طرح شہر کے گرد 7 بار پھرے۔ 7 بار شہر کے گرد فقط اسی دن پھرے۔ اور 7ویں بار ایسا ہوا کہ جب کاہنوں نے نرسنگے پھونکے تو یشوع نے لوگوں سے کہا، للکارو، کیونکہ خداوند نے شہر تم کو دے دیا ہے، اور وہ شہر اور جو کچھ اس میں ہے سب خداوند کی خاطر نیست ہوگا۔ فقط راہب کسبی اور جتنے اس کے ساتھ اس کے گھر میں ہوں وہ سب جیتے بچیں گے، اس لیے کہ اس نے ان قاصدوں کو جن کو ہم نے بھیجا چھپا رکھا تھا۔ اور تم بہرحال اپنے آپ کو مخصوص کی ہوئی چیزوں سے بچائے رکھنا، ایسا نہ ہو کہ ان کو مخصوص کرنے کے بعد تم کسی مخصوص کی ہوئی چیز اور یوں اسرائیل کی خیمہ گاہ کو لانتی کر ڈالو اور اسے دکھ دو۔ لیکن سب چاندی اور سونا اور وہ برتن جو پیتل اور لوہے کے ہوں خداوند کے لیے مقدس ہیں، سو وہ خداوند کے خزانہ میں داخل کیے جائیں۔ پس لوگوں نے للکارا اور کاہنوں نے نرسنگے پھونکے، اور ایسا ہوا کہ جب لوگوں نے نرسنگے کی آواز سنی
تو انہوں نے بلند آواز سے للکارا اور دیوار بالکل گر پڑی اور لوگوں میں سے ہر ایک آدمی اپنے سامنے سے چڑھ کر شہر میں گھسا اور انہوں نے اس کو لے لیا، اور انہوں نے ان سب کو جو شہر میں تھے، کیا مرد، کیا عورت، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا بھیڑ، کیا گدھے، سب کو تلوار کی دھار سے بالکل نیست کر دیا۔ اور یشو نے ان دونوں آدمیوں سے جنہوں نے اس ملک کی جاسوسی کی تھی کہا کہ اس کسبی کے گھر جاؤ اور وہاں سے جیسی تم نے اس سے قسم کھائی ہے اس کے مطابق اس عورت کو اور جو کچھ اس کے پاس ہے سب کو نکال لاؤ۔ تب وہ دونوں جوان جاسوس اندر گئے اور راہب کو اور اس کے باپ اور اس کی ماں اور اس کے بھائیوں کو اور اس کے اسباب بلکہ اس کے سارے خاندان کو نکال لائے اور ان کو بنی اسرائیل کی خیمہ گاہ کے باہر بٹھا دیا۔ پھر انہوں نے اس شہر کو اور جو کچھ اس میں تھا سب کو آگ سے پھونک دیا، اور فقط چاندی اور سونے کو اور پیتل اور لوہے کے برتنوں کو خداوند کے گھر کے خزانہ میں داخل کیا۔ لیکن یشو نے راہب کسبی اور اس کے باپ کے گھرانے کو اور جو کچھ اس کا تھا سب کو سلامت بچا لیا۔ اس کی بودوباش آج کے دن تک اسرائیل میں ہے، کیونکہ اس نے ان قاصدوں کو جن کو یشو نے یرہو میں جاسوسی کے لیے بھیجا تھا چھپا رکھا تھا، اور یشو نے اس وقت ان کو قسم دے کر تاکید کی اور کہا کہ جو شخص اٹھ کر اس یرہو شہر کو پھر بنائے وہ خداوند کے حضور معلوم ہو۔ وہ اپنے پہلوٹے کو اس کی نیو ڈالتے وقت اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے پھاٹک لگواتے وقت کھو بیٹھے گا۔ سو خداوند یشو کے ساتھ تھا اور میں اس کی شہرت پھیل گئی۔ یشو 7واں باب۔ لیکن بنی اسرائیل نے مخصوص کی ہوئی چیز میں کی، کیونکہ اکن بن کرمی بن زبدی بن زرہا نے جو یہودا کے قبیلے کا تھا ان مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے لیا۔ سو خداوند کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا، اور یشو نے یرہو سے آئی کو جو بیت ایل کی مشرقی سمت میں بیت اون کے قریب واقع ہے کچھ لوگ یہ کہہ کر بھیجے کہ جا کر ان کا حال دریافت کرو، اور ان لوگوں نے جا کر آئی کا حال دریافت کیا، اور وہ یشو کے پاس لوٹے اور اس سے کہا سب لوگ نہ جائیں، فقط 2-3 ہزار مرد چڑھ جائیں اور آئی کو مار لیں۔ سب لوگوں کو وہاں جانے کی تکلیف نہ دو، کیونکہ وہ تھوڑے سے ہیں۔ چنانچہ لوگوں میں سے 3 ہزار مرد کے قریب وہاں چڑھ گئے اور ائی کے لوگوں کے سامنے سے بھاگ آئے۔ ائی کے لوگوں نے ان میں سے کوئی 36 آدمی مار لیے اور پھاٹک کے سامنے سے لے کر شبریم تک ان کو کھدیڑتے آئے اور اتار پر ان کو مارا۔ سو ان لوگوں کے دل پگھل کر پانی کی طرح ہو گئے۔ تب یشو اور سب اسرائیلی بزرگوں نے اپنے اپنے کپڑے پھاڑے کے عہد کے صندوق کے آگے شام تک زمین پر اوندھے منہ پڑے رہے اور اپنے اپنے سر پر خاک ڈالی۔ اور یشو نے کہا ہائے اے مالک خداوند، تو ہم کو اموریوں کے ہاتھ میں حوالہ کر کے ہمارا ناس کرانے کی خاطر اس ملک کو یردن کے اس پار کیوں لایا؟ کاش کہ ہم کنات کرتے اور یردن کے اس پار ہی بودوباش کرتے۔ اے مالک، اسرائیلیوں کے اپنے دشمنوں کے آگے پیٹھ پھیر دینے کے بعد میں کیا کہوں؟ کیونکہ کینانی اور اس ملک کے سب باشندے یہ سن کر ہم کو گھیر لیں گے اور ہمارا نام زمین پر سے مٹا ڈالیں گے۔ پھر تو اپنے بزرگ نام کے لیے کیا کرے گا؟ اور خداوند نے یشو سے کہا اٹھ کھڑا ہو، تو کیوں اس طرح اوندھا پڑا ہے؟ اسرائیلیوں نے گناہ کیا
اور انہوں نے اس عہد کو جس کا میں نے ان کو حکم دیا توڑا ہے۔ انہوں نے مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے بھی لیا اور چوری بھی کی اور ریاکاری بھی کی اور اپنے اسباب میں اسے ملا بھی لیا ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل اپنے دشمنوں کے آگے ٹھہر نہیں سکتے۔ وہ اپنے دشمنوں کے آگے پیٹھ پھیرتے ہیں کیونکہ وہ ملاؤن ہو گئے۔ آگے کو تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا جب تک تم مخصوص کی ہوئی چیز کو اپنے درمیان سے نیست نہ کر دو۔ اٹھ لوگوں کو پاک کر اور کہہ کہ تم اپنے کو کل کے لیے پاک کرو، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اے اسرائیلیو، تمہارے درمیان مخصوص چیز موجود ہے۔ تم اپنے دشمنوں کے آگے ٹھہر نہیں سکتے جب تک تم اس مخصوص کی ہوئی چیز کو اپنے درمیان سے دور نہ کر دو۔ سو تم کل صبح کو اپنے اپنے قبیلہ کے مطابق حاضر کیے جاؤ گے، اور جس قبیلہ کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک خاندان کر کے پاس آئے، اور جس خاندان کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک گھر کر کے پاس آئے، اور جس گھر کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک کے پاس آئے۔ تب جو کوئی مخصوص کی ہوئی چیز رکھتا ہوا پکڑا جائے، وہ اور جو کچھ اس کا ہو سب آگ سے جلا دیا جائے، اس لیے کہ اس نے خداوند کے عہد کو توڑ ڈالا اور بنی اسرائیل کے درمیان شرارت کا کام کیا۔ پس یشو نے صبح سویرے اٹھ کر اسرائیلیوں کو قبیلہ با قبیلہ حاضر کیا، اور یہودا کا قبیلہ پکڑا گیا۔ پھر وہ یہودا خاندانوں کو نزدیک لایا اور زرہا کا خاندان پکڑا گیا۔ پھر وہ زرہا کے خاندان کے ایک ایک آدمی کو نزدیک لایا اور زبدی پکڑا گیا۔ پھر وہ اس کے گھرانے کے ایک ایک مرد کو نزدیک لایا، اور ایکن بن کرمی بن زبدی بن زرہا جو یہودا کے قبیلے کا تھا پکڑا گیا۔ تب یشو نے اکن سے کہا، اے میرے فرزند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی تمجید کر اور اس کے آگے اقرار کر۔ اب تو مجھے بتا دے کہ تو نے کیا کیا ہے، اور مجھ سے مت چھپا۔ اور اکن نے یشو کو جواب دیا، فی الحقیقت میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کا گناہ کیا ہے، اور یہ مجھ سے سرزد ہوا ہے۔ میں نے لوٹ کے مال میں بابل کی ایک نفیس چادر اور 200 مسکال چاندی اور 50 مسکال سونے کی ایک اینٹ دیکھی، تو میں نے للچا کر ان کو لے لیا، اور دیکھ وہ سب ڈیرے میں زمین میں چھپائی ہوئی ہیں، اور چاندی ان کے نیچے ہے۔ پس یشو نے کاسد بھیجے، وہ اس ڈیرے کو دوڑے گئے، اور کیا دیکھا کہ وہ اس کے ڈیرے میں چھپائی ہوئی اور چاندی ان کے نیچے ہے۔ وہ ان کو ڈیرے میں سے نکال کر یشو اور سب بنی اسرائیل کے پاس لائے اور ان کو خدا دیا۔ تب یشو اور سب اسرائیلیوں نے زرہا کے بیٹے اکن کو اور اس چاندی اور چادر اور سونے کی اینٹ کو اور اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کو اور اس کے بیلوں اور گدھوں اور بھیڑ بکریوں اور ڈیرے کو اور جو کچھ اس کا تھا سب کو لیا، اور وادی اکور میں۔ اور یشو نے کہا کہ تو نے ہم کو کیوں دکھ دیا؟ خداوند آج کے دن تجھے دکھ دے گا۔ تب سب اسرائیلیوں نے اسے سنسار کیا، اور انہوں نے ان کو پتھروں سے مارا، اور انہوں نے اس کے اوپر پتھروں کا ایک بڑا ڈھیر لگا دیا جو ہے۔ تب خداوند اپنے قہر شدید سے باز آیا، اس لیے اس جگہ کا نام آج تک وادی اکور ہے۔ یشو 8واں باب۔ اور خدا یشو سے کہا، خوف نہ کھا اور نہ ہراسان ہو، سب جنگی مردوں کو ساتھ لے اور اٹھ کر ای پر چڑھائی۔ دیکھ میں نے ای کے بادشاہ اور اس کی رعیت اور اس کے شہر اور اس کے علاقہ کو تیرے قبضہ میں کر دیا ہے، اور تو ای اور اس کے بادشاہ سے وہی کرنا
جو تو نے یرہو اور اس کے بادشاہ سے کیا، فقط وہاں کے مال غنیمت اور چوپایوں کو تم اپنے لیے لوٹ کے طور پر لے لینا۔ سو تو اس شہر کے لیے اسی کے پیچھے اپنے آدمی گھات میں لگا دے۔ پس یشو اور سب جنگی مرد ای پر چڑھائی کرنے کو اٹھے، اور یشو نے 30,000 مرد جو زبردست سورما تھے چن کر رات کیا، اور ان کو یہ حکم دیا کہ تم اس شہر کے مقابل شہر ہی کے پیچھے گھات میں بیٹھنا، شہر سے بہت دور نہ جانا، بلکہ تم سب تیار رہنا، اور میں ان سب آدمیوں کو لے کر جو میرے ساتھ ہیں شہر کے نزدیک آؤں گا، اور ایسا ہوگا کہ جب وہ ہمارا سامنا کرنے کو پہلے کی طرح نکل آئیں گے تو ہم انہیں سے بھاگیں گے، اور وہ ہمارے پیچھے پیچھے نکلے چلے آئیں گے، یہاں تک کہ ہم ان کو شہر سے دور نکال لے جائیں گے، کیونکہ وہ کہیں گے کہ یہ تو پہلے ہمارے سامنے سے بھاگے جاتے ہیں۔ سو ہم ان کے آگے سے بھاگیں گے، اور تم گھات میں سے اٹھ کر شہر پر خداوند تمہارا خدا اسے تمہارے کر دے گا، اور جب تم اس شہر کو لے لو تو اسے آگ لگا دینا، خداوند کے کہنے کے موافق کام کرنا۔ دیکھو میں نے تم کو حکم کر دیا۔ اور یشو نے روانہ کیا، اور وہ کمین گاہ میں گئے، اور بیتل اور ای کے درمیان ای کے مغرب کی طرف جا بیٹھے، لیکن یشو اس رات کو لوگوں کے بیچ ٹکا رہا۔ اور یشو نے صبح سویرے اٹھ کر لوگوں کی موجودات لی، اور وہ بنی اسرائیل کے بزرگوں کو ساتھ لے کر لوگوں کے آگے آگے ای کی طرف چلا، اور سب جنگی مرد جو اس کے ساتھ تھے چلے، اور نزدیک پہنچ کر شہر کے سامنے آئے، اور ای کے شمال میں ڈیرے ڈالے، اور یشو اور ای کے بیچ ایک وادی تھی۔ تب اس نے کوئی 5,000 مردوں کو لے کر بیتل اور ای کے درمیان شہر کے طرف ان کو کمین گاہ میں بٹھایا۔ سو انہوں نے لوگوں کو یعنی ساری فوج کو جو شہر کے شمال میں تھی، اور ان کو جو شہر کے مغربی طرف گھات میں تھے ٹھکانے پر کر دیا، اور یشو اسی رات اس وادی میں گیا۔ اور جب ای کے بادشاہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے جلدی اور سویرے اٹھے، اور شہر کے آدمی یعنی وہ اور اس کے سب لوگ نکل کر معین وقت پر لڑائی کے لیے بنی اسرائیل کے مقابل میدان کے سامنے آئے، اور اسے خبر نہ تھی کہ شہر کے پیچھے اس کی گھات میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تب یشو اور سب اسرائیلیوں نے ایسا دکھایا گویا انہوں نے ان سے شکست کھائی، اور بیابان کے راستے ہو کر بھاگے، اور جتنے لوگ شہر میں تھے وہ ان کا پیچھا کرنے کے لیے بلائے گئے، اور انہوں نے یشو کا پیچھا کیا اور شہر سے دور نکلے چلے گئے، اور ای اور بیتل میں کوئی مرد باقی نہ رہا جو اسرائیلیوں کے پیچھے نہ گیا ہو، اور انہوں نے شہر کو کھلا چھوڑ کر اسرائیلیوں کا پیچھا کیا۔ تب خداوند نے یشو سے کہا کہ جو برچھا تیرے ہاتھ میں ہے اسے ای کی طرف بڑھا دے، کیونکہ میں اسے تیرے قبضہ میں کر دوں گا۔ اور یشو نے اس برچھے کو جو اس کے ہاتھ میں تھا شہر کی طرف بڑھایا۔ تب اس کے ہاتھ بڑھاتے ہی جو گھات میں تھے اپنی جگہ سے نکلے اور دوڑ کر شہر میں داخل ہوئے، اور اسے سر کر لیا، اور جلد شہر میں آگ لگا دی۔ اور جب ای کے لوگوں نے پیچھے مڑ کر نظر کی تو دیکھا کہ شہر کا دھواں آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، اور ان کا بس نہ چلا کہ وہ ادھر یا ادھر، اور جو لوگ بیابان کی طرف بھاگے تھے وہ پیچھا کرنے والوں پر الٹ پڑے۔ اور جب یشو اور سب اسرائیلی دیکھا کہ گھات والوں نے شہر لے لیا اور شہر کا دھواں اٹھ رہا ہے، تو انہوں نے پلٹ کر ای کے لوگوں کو قتل کیا،
اور وہ دوسرے بھی ان کے مقابلہ کو شہر سے نکلے، سو وہ سب کے سب اسرائیلیوں کے بیچ میں جو کچھ تو ادھر اور کچھ ادھر تھے پڑ گئے، اور انہوں نے ان کو یہاں تک کہ کسی کو نہ باقی چھوڑا نہ بھاگنے دیا، اور وہ ائی کے بادشاہ کو زندہ گرفتار کر کے یشو کے پاس لائے۔ اور جب اسرائیلی ائی کے سب باشندوں کو میدان میں اس بیابان کے درمیان جہاں انہوں نے ان کا پیچھا کیا تھا قتل کر چکے، اور وہ سب تلوار سے مارے گئے یہاں تک کہ بالکل فنا ہو گئے، تو سب اسرائیلی ائی کو پھرے اور اسے تہ تہ کر دیا۔ چنانچہ وہ جو اس دن مارے گئے مرد اور عورت ملا کر 12,000 یعنی ائی کے سب لوگ تھے، کیونکہ یشو نے اپنا ہاتھ جس سے وہ بچے کو بھڑائے ہوئے تھا نہیں کھینچا، جب تک کہ اس نے ائی کے سب رہنے والوں کو بالکل ہلاک نہ کر ڈالا۔ اور اسرائیلیوں نے خداوند کے حکم کے مطابق جو اس نے یشو کو دیا تھا اپنے لیے فقط شہر کے چوپان غنیمت کو لوٹ میں لیا۔ پس یشو نے ائی کو جلا کر ہمیشہ کے لیے اسے ایک ڈھیر اور ویرانہ بنا دیا جو آج کے دن تک ہے، اور اس نے ائی کے کو شام تک درخت پر ٹانگ کر رکھا، اور جو ہی سورج ڈوبنے لگا انہوں نے یشو کے حکم سے اس کی لاش کو درخت سے اتار کر شہر کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا، پتھروں کا ایک بڑا ڈھیر لگا دیا جو آج۔ تب یشو نے کوہ ایبال پر خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے ایک مذبح بنایا، جیسا خداوند کے بندہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا، اور جیسا موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ مذبح بے گھڑے پتھروں کا تھا جس پر کسی نے لوہا نہیں لگایا تھا، اور انہوں نے اس پر خداوند کے حضور سختنی قربانیاں اور سلامتی کے ذبیحے گزرانے، اور اس نے وہاں ان پتھروں پر موسیٰ کی شریعت کی جو اس نے لکھی تھی سب بنی اسرائیل کے سامنے ایک نقل کندہ کی، اور سب اسرائیلی بزرگ اور منصبدار اور قاضی یعنی دیسی اور پردیسی دونوں لاوی کاہنوں کے آگے جو خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھانے والے تھے صندوق کے ادھر اور ادھر کھڑے ہوئے۔ ان میں سے آدھے تو کوہ گرزیم کے مقابل اور آدھے کوہ ایبال کے مقابل تھے، جیسا خداوند کے بندہ موسیٰ نے پہلے حکم دیا تھا کہ وہ اسرائیلی لوگوں کو برکت دیں۔ اس کے بعد اس نے شریعت کی سب باتیں یعنی برکت اور لعنت جیسی وہ شریعت کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں پڑھ کر سنائی۔ چنانچہ جو کچھ موسیٰ نے حکم دیا تھا اس میں سے ایک بات بھی ایسی نہ تھی جسے یشو نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت اور عورتوں اور بال بچوں اور ان مسافروں کے سامنے جو ان کے ساتھ مل کر رہتے تھے نہ پڑا ہو۔ یشو 9 باب۔ اور جب ان سب ہیتی، اموری، کنانی، فرزی، ہوی اور یبوسی بادشاہوں نے جو یردن کے اس پار کوہستانی ملک اور نشیب کی زمین اور بڑے سمندر کے اس ساحل پر جو لبنان کے سامنے ہے رہتے تھے یہ سنا، تو وہ سب کے سب فراہم ہوئے تاکہ متفق ہو کر یشو اور بنی اسرائیل سے جنگ کریں۔ اور جب جبون کے باشندوں نے سنا کہ یشو نے یرہو اور ائی سے کیا 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 ہے، تو انہوں نے بھی ہیلا بازی کی اور جا کر سفیروں کا بھیس بھرا اور پرانے برے اور پرانے پھٹے ہوئے اور مرمت کیے ہوئے شراب کے مشکیزے اپنے گدھوں پر لادے، اور پاؤں میں پرانے پیوند لگے ہوئے جوتے اور تن پر پرانے کپڑے ڈالے، اور ان کے سفر کا توشہ سوکھی پپھوندی لگی ہوئی روٹیاں تھیں، اور وہ ججال میں خیمہ گاہ کو یشو کر اس سے اور اسرائیلی مردوں سے کہنے لگے، ہم ایک دور ملک سے آئے ہیں
सो अब तुम हमसे अहद बांधो। तब इस्राएली मर्दों ने उन हवियों से कहा कि शायद तुम हमारे दरमियान ही रहते हो, बस हम तुमसे क्यों कर अहद बांधें। से कहा, हम तेरे खादिम हैं। तब यीशु ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? उन्होंने उससे कहा, तेरे खादिम एक बहुत दूर मुल्क से खुदावंद के नाम के बायस आए हैं, क्योंकि हमने उसकी शोहरत और जो कुछ उसने मिस्र में किया और जो कुछ उसने अमूरियों के दोनों बादशाहों से जो यर्दन के उस पार थे, यानी हसबून के बादशाह सयोन और बसन के बादशाह औज से जो अस्तारात में था किया, सब सुना है। सो हमारे बुजुर्गों और हमारे मुल्क के सब बाशिंदों ने हमसे ये कहा कि तुम सफर के लिए अपने हाथ में तोशा ले लो और उनसे मिलने को जाओ और उनसे कहो कि हम तुम्हारे खादिम हैं। सो तुम अब हमारे साथ अहद बांधो। जिस दिन हम तुम्हारे पास आने को निकले, हमने अपने अपने घर से अपने तोशा की रोटी गर्म गर्म ली, और अब देखो वो सूखी है और उसे फफूंदी लग गई। और मैं कि ये मशकीजे जो हमने भर लिए थे नए थे, और देखो ये तो फट गए। और ये हमारे कपड़े और जूते दूर दराज सफर की वजह से पुराने हो गए। तब इन लोगों ने उनके तोशा में से कुछ लिया और खुदावन से मशवरत ना की, और यीशु ने उनसे सुलह और उनकी जान बख्शी करने के लिए उनसे अहद बांधा। और जमायत के अमीरों ने उनसे कसम खाई, और उनके साथ अहद बांधने से 3 दिन के बाद उनके सुनने में आया कि उसी हैं और उनके दरमियान ही रहते हैं। और बनी इस्राएल कूच करके तीसरे दिन उनके शहरों में पहुंचे। जबून और कफीरा और बेरोत और केरेत यरिया उनके शहर थे, और बनी इस्राएल ने उनको कत्ल ना किया, इसलिए कि जमायत के अमीरों ने उनसे खुदावंद इस्राएल के खुदा की खाई थी। और सारी जमायत उन अमीरों पर कुड़कुड़ाने लगी। और उन सब अमीरों ने सारी जमायत से कहा कि हमने उनसे खुदावंद इस्राएल के खुदा की कसम खाई है, इसलिए हम उन्हें छू नहीं सकते। हम उनसे यही करेंगे और उनको जीता छोड़ेंगे, ता ना हो कि उस कसम के बायस जो हमने उनसे खाई है हम पर गजब टूटे। सो अमीरों ने उनसे यही कहा कि उनको जीता छोड़ दो। सो अमीरों ने उनसे यही कहा कि उनको जीता छोड़ो। बस वो सारी जमायत के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले बने, जैसा अमीरों ने उनसे कहा था। तब यीशु ने उनको बुलवाकर उनसे कहा, जिस हाल के तुम हमारे दरमियान रहते हो, तुमने कर हमको क्यों फरेब दिया कि हम तुमसे बहुत दूर रहते हैं? इसलिए अब तुम लानती ठहरे और तुम में से कोई ऐसा न रहेगा काम यानी मेरे खुदा के घर के लिए लकड़हारा और पानी भरने वाला ना हो। उन्होंने यीशु को जवाब दिया कि तेरे खादिमों को तहकीक ये खबर मिली थी कि खुदावन तेरे खुदा ने अपने बंदा मूसा को फरमाया कि सारा मुल्क तुमको दे और इस मुल्क के सब बाशिंदों को तुम्हारे नेस्तो नाबूद कर दे। सो हमको तुम्हारे सबब से अपनी जानों के लाले पड़ गए, इसलिए हमने ये काम किया। और अब देख, हम तेरे हाथ में हैं, जो कुछ तू हमसे करना भला और ठीक जाने सो कर। बस उसने उनसे वैसा ही किया और बनी इस्राएल के हाथ से उनको ऐसा बचाया कि उन्होंने उनको कत्ल ना किया। और यीशु ने उसी दिन उनको जमायत के लिए और उस मुकाम पर जिसे खुदावंद खुद चुने उसके मज़बा के लिए लकड़हारे और पानी मुकर्रर किया, जैसा आज तक है। यीशु 10वां बाब। और जब यरूशलेम के बादशाह अदोनी सिदक सुना कि यीशु ने आई को सर करके उसे नेस्तो नाबूद कर दिया, और जैसा उसने यरहू और वहां के बादशाह से किया, वैसा ही आई
اور اس کے بادشاہ سے کیا، اور جبون کے باشندوں نے بنی اسرائیل سے صلح کر لی اور ان کے درمیان رہنے لگے ہیں، تو وہ سب بہت ہی ڈرے، کیونکہ جبون ایک بڑا شہر بلکہ بادشاہی شہروں میں سے ایک کی مانند اور ای سے بڑا تھا، اور اس کے سب مرد بڑے بہادر تھے۔ اس لیے یروشلم کے بادشاہ ادونی صدق نے خبرون کے بادشاہ اوہام اور یرموت کے بادشاہ پریام اور لیکس کے بادشاہ یفیا اور اجول کے بادشاہ دیبر کو یوں کہا کہ میرے پاس آؤ اور میری کمک کرو، اور چلو ہم جبون کو ماریں، کیونکہ اس نے یشو اور بنی اسرائیل سے صلح کر لی ہے۔ اس لیے اموریوں کے 5 بادشاہ، یروشلم کا بادشاہ اور ہبرون کا بادشاہ اور یرموت کا بادشاہ اور لیکس کا بادشاہ اور اجلون کا بادشاہ، اور انہوں نے اپنی سب فوجوں کے ساتھ چڑھائی کی اور جبون کے مقابل ڈیرے ڈال کر نے جنگ شروع کی۔ تب جبون کے لوگوں نے یشو کو، جو ججال میں خیمہ زن تھا، کہلا بھیجا کہ اپنے خادموں کی طرف سے اپنا ہاتھ مت کھینچ، جلد ہمارے پاس پہنچ کر ہم کو بچا اور ہماری مدد کر، اس لیے کہ سب جو کوہستانی ملک میں رہتے ہیں ہمارے خلاف اٹھے ہوئے ہیں۔ تب یشو سب جنگی مردوں اور سب زبردست سورماؤں کو ہمراہ لے کر ججال سے چل پڑا، اور خداوند نے یشو سے کہا، ان سے نہ ڈر، اس لیے کہ میں نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک مرد بھی تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ پس یشو راتوں رات ججال سے چل کر ناگہان ان پر آ پڑا، اور خداوند نے ان کو بنی اسرائیل کے سامنے شکست دی، اور اس نے ان کو جبون میں بڑی خون ریزی کے ساتھ قتل کیا، اور بیت خورون کی چڑھائی کے راستہ پر ان کو ریگدا، اور ازکیہ اور مکیدہ تک ان کو مارتا گیا۔ اور جب وہ اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگے اور بیت ہارون کے اتار پر تھے، تو خداوند نے ازکیہ تک آسمان سے ان پر بڑے بڑے پتھر برسائے۔ جوابلوں سے مرے وہ ان سے جن کو بنی اسرائیل نے تگدے کیا کہیں زیادہ تھے۔ اور اس دن جب خداوند نے اموریوں کو بنی اسرائیل کے قابو میں کر دیا، یشو نے خداوند کے حضور بنی اسرائیل کے سامنے یہ کہا، اے سورج تو جبون پر، اور اے چاند تو وادی ایلون میں ٹھہرا رہ۔ اور سورج ٹھہر گیا اور چاند تھما رہا، جب تک قوم نے اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام نہ لے لیا۔ کیا یہ عاشر کی کتاب میں نہیں لکھا ہے؟ اور سورج آسمان کے بیچوں بیچ ٹھہرا رہا، اور تقریباً سارے دن ڈوبنے میں جلدی نہ کی، اور ایسا دن نہ کبھی پہلے ہوا اور نہ اس کے بعد، جس میں خداوند نے کسی آدمی کی بات سنی ہو، کیونکہ خداوند اسرائیلیوں کی خاطر لڑا۔ پھر یشو اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی ججال کو خیمہ گاہ میں لوٹے، اور وہ 5 بادشاہ بھاگ کر مکیدہ کے غار میں جا چھپے۔ اور یشو کو یہ خبر ملی کہ وہ 5 بادشاہ مکیدہ کے غار میں چھپے ہوئے ملے ہیں۔ یشو نے حکم کیا کہ بڑے بڑے پتھر اس غار کے منہ پر لڑکھا دو، اور آدمیوں کو اس کے پاس ان کی نگہبانی کے لیے بٹھا دو، پر تم نہ رکو، تم اپنے دشمنوں کا پیچھا کرو، اور ان میں کے جو پچھڑ گئے ان کو مار ڈالو، ان کو مہلت نہ دو کہ وہ اپنے اپنے شہروں میں داخل ہوں، اس لیے کہ خداوند تمہارے خدا نے ان کو تمہارے قبضہ میں کر دیا ہے۔ اور جب یشو اور بنی اسرائیل بڑی خون ریزی کے ساتھ ان کے قتل کر چکے، جہاں تک کہ وہ نیست و نابود ہو گئے، اور وہ جو ان میں سے باقی بچے فصیلدار شہروں میں داخل ہو گئے، تو سب لوگ مکیدہ میں یشو کے پاس لشکرگاہ کو سلامت لوٹے، اور کسی نے بنی اسرائیل میں سے
کسی کے برخلاف زبان نہ ہلائی۔ پھر یشو نے حکم دیا کہ غار کھولو اور ان 5 بادشاہوں کو غار سے باہر نکال کر میرے پاس لاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ان 5 بادشاہوں کو یعنی شاہ یروشلم اور شاہ ہبرون اور شاہ یرموت اور شاہ لیکس اور شاہ اجلون کو غار سے نکال کر اس کے پاس لائے۔ اور جب وہ ان کو یشو کے سامنے لائے تو یشو نے سب اسرائیلیوں کو بلوایا اور ان جنگی مردوں کے سرداروں سے جو اس کے ساتھ گئے تھے یہ کہا کہ نزدیک آ کر اپنے اپنے پاؤں ان بادشاہوں کی گردنوں پر رکھو۔ انہوں نے نزدیک آ کر ان کی گردنوں پر اپنے اپنے پاؤں رکھے۔ اور یشو نے ان سے کہا، خوف نہ کر اور ہراساں مت ہو، مضبوط ہو جاؤ اور حوصلہ رکھو، اس لیے کہ خداوند تمہارے سب دشمنوں سے جن کا مقابلہ تم کرو گے ایسا ہی کرے گا۔ اس کے بعد یشو نے ان کو مارا اور قتل کیا اور 5 درختوں پر ان کو ٹانگ دیا۔ سو وہ درختوں پر ٹنگے رہے۔ اور سورج ڈوبتے وقت انہوں نے یشو کے حکم سے ان کو درختوں پر سے اتار کر اسی غار میں جس میں وہ جا چھپے تھے ڈال دیا، اور غار کے منہ پر بڑے بڑے پتھر دھر دیے جو آج تک ہیں۔ اور اسی دن یشو نے مکیدہ کو سر کر کے اسے تہدیک کیا کو اور اس کے سب لوگوں کو بالکل ہلاک کر ڈالا، وہ بھی باقی نہ چھوڑا۔ اور مکیدہ کے بادشاہ سے اس نے وہی کیا جو یرہو کے بادشاہ سے کیا تھا۔ پھر یشو اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی مکیدہ سے لبنا کو گئے اور وہ لبنا سے لڑا، اور خداوند نے اس کو بھی اور بادشاہ کو بھی بنی اسرائیل کے ہاتھ میں کر دیا، اور اس نے اسے اور اس کے سب لوگوں کو تہدیک کیا اور ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ اور وہاں کے بادشاہ سے ویسا ہی کیا کے بادشاہ سے کیا تھا۔ پھر لبنا سے یشو اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی لیکس کو گئے اور اس کے مقابل ڈیرے ڈال لیے، اور وہ اس سے لڑا، اور خداوند نے لیکس کو اسرائیل قبضہ میں کر دیا۔ اس نے دوسرے دن اس پر فتح پائی اور اسے تہدیک کیا اور سب لوگوں کو جو اس میں تھے قتل کیا، جس طرح اس نے لبنا سے کیا تھا۔ اس وقت جزر کا بادشاہ ہورم لیکس کی کمک کو چڑھ آیا، تو یشو نے اس کو اور اس کے آدمیوں کو مارا، یہاں تک کہ اس کا ایک بھی جیتا نہ چھوڑا۔ اور یشو اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی لیکس سے اجلون کو گئے اور اس کے مقابل ڈیرے ڈال کر اس سے جنگ شروع کی، اور اسی دن اسے سر کر لیا اور اسے تہدیک کیا، اور ان سب لوگوں کو جو اس میں تھے اس نے اسی دن بالکل ہلاک کر ڈالا جیسا اس نے لیکس سے کیا تھا۔ پھر اجلون سے یشو اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی ہبرون کو گئے اور اس سے لڑے، اور انہوں نے اسے سر کر کے اسے اور اس کے بادشاہ اور اس کی سب بستیوں اور وہاں کے سب لوگوں کو تہدیک کیا، اور جیسا اس نے اجلون سے کیا تھا ایک کو بھی جیتا نہ چھوڑا، بلکہ اسے اور وہاں کے سب لوگوں کو ڈالا۔ پھر یشو اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی دیبر کو لوٹے اور اس سے لڑے، اور اس نے اسے اور اس کے بادشاہ اور اس کی سب بستیوں کو فتح کر لیا، اور انہوں نے ان کو تہدیک کیا اور سب لوگوں کو جو اس میں تھے بالکل ہلاک کر دیا۔ اس نے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، جب اس نے ہبرون اور اس کے بادشاہ سے کیا تھا ویسا ہی دیبر اور اس کے بادشاہ سے کیا، ایسا ہی اس نے لبنا اور اس کے۔ سو یشو نے سارے ملک کو یعنی کوہستانی ملک اور جنوبی خطہ اور نشیب کی زمین لانوں اور وہاں کے سب بادشاہوں کو مارا۔ اس نے ایک کو بھی جیتا نہ چھوڑا، بلکہ وہاں کے ہر متکس کو جیسا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم کیا تھا بالکل ہلاک کر ڈالا۔
اور یشو نے ان کو قادس برنیا سے لے کر غزہ تک اور جشن کے سارے ملک کے لوگوں کو جیبون تک مارا، اور یشو نے ان سب بادشاہوں پر اور ان کے ملک پر ایک ہی وقت میں تسلط حاصل کیا، اس لیے کہ خدا اسرائیل کی خاطر لڑا۔ پھر یشو اور سب اسرائیلی اس کے ساتھ جیجال کو خیمہ گاہ میں لوٹے۔ یشو 11واں باب۔ جب حسور کے بادشاہ یابین نے یہ سنا تو اس نے مدون کے بادشاہ یوباب اور سمرون کے بادشاہ اور اکشاف کے بادشاہ کو اور ان بادشاہوں کو جو شمال کی طرف کوہستانی ملک اور کزت کے جنوب کے میدان اور مغرب کی طرف دور کی متفع زمین میں رہتے تھے، اور مشرق اور مغرب کے کنانیوں اور اموریوں اور ہتیوں اور فریزیوں اور کوہستانی ملک کے یبوسیوں اور ہویوں کو جو ہرمون کے نیچے مصفا کے ایک ملک میں رہتے تھے بلوا بھیجا۔ تب وہ اور ان کے ساتھ ان کے لشکر، یعنی ایک انبوا کثیر جو تعداد میں سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند تھا، بہت سے گھوڑوں اور رتھوں کو ساتھ لے کر نکلے، اور یہ سب بادشاہ مل کر آئے، اور انہوں نے میروم کی جھیل پر اکٹھے ڈیرے ڈالے تاکہ اسرائیلیوں سے لڑیں۔ تب خداوند نے یشو سے کہا کہ ان سے نہ ڈر، کیونکہ کل اس وقت میں ان سب کو اسرائیلیوں کے سامنے مار کر ڈال دوں گا۔ تو ان کے گھوڑوں کی کونچیں کاٹ ڈالنا اور ان کے رتھ آگ سے جلا دینا۔ چنانچہ یشو اور سب جنگی مرد اس کے ساتھ میروم کی جھیل پر ناگہان ان کے مقابلہ کو آئے اور ان پر ٹوٹ پڑے، اور خداوند نے ان کو اسرائیلیوں کے قبضہ میں کر دیا۔ سو انہوں نے ان کو مارا اور بڑے سیدا اور مصرفات المائن اور مشرق میں مصفا کی وادی تک ان کو ریگدا اور قتل کیا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک بھی باقی نہ چھوڑا۔ اور یشو نے خداوند کے حکم کے موافق ان سے کیا کہ ان کے گھوڑوں کی کونچیں کاٹ ڈالی اور ان کے رتھ آگ سے جلا دیے۔ پھر یشو اسی وقت لوٹا اور اس نے حسور کو سر کر کے اس کے بادشاہ کو تلوار سے مارا، کیونکہ اگلے وقت میں حسور ان سب سلطنتوں کا سردار تھا، اور انہوں نے ان سب لوگوں کو جو وہاں تھے طے دیکھ کر کے ان کو بالکل ہلاک کر دیا، وہاں کوئی متنفس باقی نہ رہا۔ پھر اس نے حسور کو آگ سے جلا دیا، اور یشو نے ان سب بادشاہوں کے سب شہروں کو اور ان شہروں کے سب بادشاہوں کو لے کر اور ان کو تہ دگ کر کے بالکل ہلاک کر دیا، جیسا خداوند کے بندہ موسیٰ نے حکم کیا تھا۔ لیکن جو شہر اپنے ٹیلوں پر بنے ہوئے تھے ان میں سے کسی کو اسرائیل نے نہیں جلایا، سوا حسور کے جسے یشو نے پھونک دیا تھا، اور ان شہروں کے تمام مال غنیمت اور چوپایوں کو بنی اسرائیل نے اپنے واسطے لوٹ میں لے لیا، لیکن ہر ایک آدمی کو تلوار کی دھار سے قتل کیا، یہاں تک کہ ان کو نابود کر دیا، اور ایک متنفس کو بھی باقی نہ چھوڑا، جیسا خداوند نے اپنے بندہ موسیٰ کو حکم دیا تھا، ویسا ہی موسیٰ نے یشو کو حکم دیا، اور یشو نے ویسا ہی کیا، اور جو جو حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا تھا ان میں سے کسی کو اس نے بغیر پورا کیے نہ چھوڑا۔ سو یشو نے اس سارے ملک کو، یعنی کوہستانی ملک اور سارے جنوبی خطہ اور جشن کے سارے ملک اور نشیب کی زمین اور میدان اور اسرائیلیوں کے کوہستانی ملک اور اسی کے نشیب کی زمین، کوہ خلق سے لے کر جو سیر کی طرف جاتا ہے بال جد تک، جو وادی لبنان میں
کوہ ہرمون کے نیچے ہے سب کو لے لیا اور ان کے سب بادشاہوں پر فتح حاصل کر کے اس نے ان کو مارا اور قتل کیا، اور یشو مدت تک ان سب بادشاہوں سے لڑتا رہا سوا حویوں کے جو جبون کے باشندے تھے، اور کسی شہر نے بنی اسرائیل سے صلح نہیں کی بلکہ سب کو انہوں نے لڑ کر فتح کیا، کیونکہ یہ خداوند ہی کی طرف سے تھا کہ وہ ان کے دلوں کو ایسا سخت کر دے کہ وہ جنگ میں اسرائیل کا مقابلہ کریں، تاکہ وہ ان کو بالکل ہلاک کر ڈالے، اور ان پر کچھ مہربانی نہ ہو بلکہ وہ ان کو نیست و نابود کر دے، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ پھر اس وقت یشو نے آ کر اناکیم کو کوہستانی ملک یعنی ہبرون اور دبیر اور اناب سے، جو یہودا کے سارے کوہستانی ملک اور اسرائیل کے سارے کوہستانی ملک سے کاٹ ڈالا۔ یشو نے ان کو ان کے شہروں سمیت بالکل ہلاک کر دیا۔ سو اناکیم میں سے کوئی بنی اسرائیل کے ملک میں باقی نہ رہا، فقط غزہ اور جاد اور اشدود میں تھوڑے سے باقی رہے۔ بس جیسا خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا اس کے مطابق یشو نے سارے ملک کو لے لیا، اور یشو نے اسے اسرائیل کو ان کے قبیلوں کی تقسیم کے ایک میراث کے طور پر دیا، اور ملک کو جنگ سے فراغت ملی۔ یشو 12واں باب۔ ملک کے وہ بادشاہ جن کو بنی اسرائیل نے قتل کر کے ان کے ملک پر یردن کے اس پار مشرق کی طرف ارنون کی وادی سے لے کر کوہ ہرمون تک اور کی میدان پر قبضہ کر لیا، یہ ہے اموریوں کا بادشاہ سیون جو ہسبون میں رہتا تھا، اور ایروویر سے لے کر جو وادی ارنون کے کنارے ہے، اور اس وادی بیچ کے شہر سے وادی یبوک تک جو بنی امون کی سرحد ہے آدھے جلاد پر، اور میدان سے بحر کیزت تک جو مشرق کی طرف ہے، بلکہ مشرق ہی کی طرف بیت یسمود سے ہو کر میدان کے جو دریائے شور ہے، اور جنوب میں پسگا کے نیچے نیچے حکومت کرتا تھا، اور بسن کے بادشاہ اوج کی سرحد جو رفائم کی بقیہ نسل سے تھا، ترات اور ادرئی میں رہتا تھا، اور سلکا اور سارے بسن میں اور مکاتیوں کی سرحد تک، اور آدھے جلاد میں جو ہسبون کے بادشاہ سیون کی سرحد تھی حکومت کرتا تھا۔ ان کو خداوند کے بندہ موسیٰ اور بنی اسرائیل نے مارا، اور خداوند کے بندہ موسیٰ نے بنی روبن اور بنی کے آدھے قبیلے کو ان کا ملک کے طور پر دیا، اور یردن کے اس پار مغرب کی طرف بال جد سے جو وادی لبنان میں ہے کوہ خلق تک جو سیر کو نکل گیا ہے، جن بادشاہوں کو یشو اور بنی اسرائیل نے مارا، اور جن کے ملک کو یشو نے اسرائیلیوں کے قبیلوں کو ان کی تقسیم کے مطابق میراث کے طور پر دے دیا، وہ یہ ہیں: کوہستانی ملک اور نشیب کی زمین اور میدان اور ڈھلانوں میں، اور جنوبی خطہ میں ہتی اور اموری اور کینانی اور فرزی اور ہوی اور یبوسی قوموں میں سے ایک یرہو کا بادشاہ، ایک ای کا بادشاہ جو بیتل کے نزدیک واقع ہے، ایک یروشلم کا بادشاہ، ایک ہبرون کا بادشاہ، ایک یرموت کا بادشاہ، ایک لیکس کا بادشاہ، ایک اجلون کا بادشاہ، ایک جزر کا بادشاہ، ایک دبیر کا بادشاہ، ایک ایک ہرما کا بادشاہ، ایک ایرو کا بادشاہ، ایک لبنا کا بادشاہ، ایک ادلام کا بادشاہ، ایک مکیدہ کا بادشاہ، ایک بیتل کا بادشاہ، ایک تفو کا بادشاہ، ایک حفر کا بادشاہ، ایک افیق کا بادشاہ، ایک لشرون کا بادشاہ،
ایک مدون کا بادشاہ، ایک حسور کا بادشاہ، ایک سمرون مرون کا بادشاہ، ایک اکشاف کا بادشاہ، ایک تنک کا بادشاہ، ایک مجدو کا بادشاہ، ایک قادس کا بادشاہ، ایک کرمل کے یکنیم کا بادشاہ، ایک دور کی متفا زمین کے دور کا بادشاہ، ایک گوئم کا بادشاہ جو ججال میں تھا، ایک ترزا کا بادشاہ۔ یہ سب 31 بادشاہ تھے۔ یشو 13واں باب۔ اور یشو بوڑھا اور عمر رسیدہ ہوا، اور خداوند نے اس سے کہا کہ تو بوڑھا اور عمر رسیدہ ہے، اور قبضہ کرنے کو ابھی بہت سا ملک باقی ہے، اور وہ ملک جو باقی ہے سو یہ ہے، تیوں کی سب اکلیم اور سب ہبسوری، سیور سے جو مصر کے سامنے ہے، شمال کی طرف اکرون کی حد تک جو کینانیوں کا گنا جاتا ہے، فلسطینیوں کے 5 سردار یعنی غزی اور اشدودی اور اسکلونی اور جاتی اور اکرونی اور اویم بھی جو جنوب کی طرف ہے، اور کینانیوں کا سارا ملک، اور مغارہ جو سدانیوں کا ہے، افیق یعنی اموریوں کی سرحد تک، اور جبیلیوں کا ملک، اور مشرق کی طرف بال جد سے جو کوہ ہرمون کے نیچے ہے، حمات کے مدخل تک سارا لبنان، پھر لبنان سے مصرفات المائم تک کوہستانی ملک کے باشندے یعنی سب سدونی، ان کو دل کے سامنے سے نکال ڈالوں گا۔ تو فقط جیسا میں نے تجھ کو حکم دیا ہے میراث کے طور پر اسے اسرائیلیوں کو تقسیم کر دے۔ سو تو اس ملک کو ان 9 قبیلوں اور منسی کے آدھے قبیلہ کو میراث کے طور پر بانٹ دے۔ منسی کے ساتھ بنی روبن اور بنی جد نے اپنی اپنی میراث پالی تھی، جسے موسیٰ نے یردن کے اس پار مشرق کی طرف ان کو دیا تھا، کیونکہ خداوند کے بندہ موسیٰ نے اسے انہی کو دیا تھا، یعنی ارویر سے ان کے کنارے واقع ہے، شروع کر کے وہ شہر جو وادی کے بیچ میں ہے، اور میدابا کا سارا میدان دیبون تک، اور اموریوں کے بادشاہ سیاح سب شہر جو ہسبون میں سلطنت کرتا تھا بنی امون کی سرحد تک، اور جلاد اور ہبسوریوں اور مکاتیوں کی نواحی، اور سارا کوہ ہرمون سلکا تک، اور ادرئی میں حکمران تھا، اور اوج اور رفائم کی بقیہ نسل سے تھا، اور استارات اور ادرئی میں حکمران تھا، اس کا ساتھ جو بسن میں تھا، کیونکہ موسیٰ نے ان کو مار کر خارج کر دیا تھا، تو بھی بنی اسرائیل نے ہسبوریوں اور مکاتیوں کو نہیں نکالا، چنانچہ ہبسوری اور مکاتی آج تک اسرائیلیوں کے درمیان بسے ہوئے ہیں۔ فقط لاوی کے قبیلہ کو اس نے کوئی میراث نہیں دی، کیونکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی آتشین قربانیاں اس کی میراث ہیں، جیسا اس نے اس سے کہا تھا۔ اور موسیٰ نے بنی روبن کے قبیلہ کو ان کے گھرانوں کے مطابق میراث دی، اور ان کی سرحد یہ تھی، یعنی ارویر سے جو وادی ارنون کے کنارے واقع ہے، اور وہ شہر جو وادی کے بیچ میں ہے، اور میدابا کے پاس کا سارا میدان، ہسبون اور اس کے سب شہر جو میدان میں ہیں، دیبون اور بامات، بال اور بیت بال مون، اور یس دیمات اور مفت، اور کریتائم اور سمبھا اور زترل سہر جو وادی کے کو میں ہیں، اور بیت فغور اور پسگا کے دامن کی زمین، اور بیت یسموت اور میدان کے سب شہر، اور اموریوں کے بادشاہ سیون کا سارا ملک جو ہسبون میں سلطنت، مدیان کے رئیسوں اووی اور رقم اور سور اور ہور اور رب سیون کے رئیسوں سمیت جو اس ملک میں بستے تھے قتل کیا تھا، اور بور کے بیٹے بلام کو بھی
جو نجومی تھا بنی اسرائیل نے تلوار سے قتل کر کے ان کے مقتولوں کے ساتھ ملا دیا تھا، اور یردن اور اس کی نواحی بنی سرحد تھی۔ یہی شہر اور ان کے گاؤں بنی روبن کے گھرانوں کے مطابق ان کی میراث ٹھہرے، اور موسیٰ نے جد کے قبیلہ یعنی بنی جد کو ان کے گھرانوں کے مطابق میراث دی، اور ان کی سرحد یہ تھی: یازیر اور جاب شہر، اور بنی امون کا آدھا ملک ایرویر تک جو ربا کے سامنے ہے، اور حسبون سے رامت المصفا اور بتونیم تک، اور منہیم سے دیبر کی سرحد، اور وادی میں بیت حارم اور بیت نمرہ اور سکات اور صفون یعنی حسبون کے بادشاہ سیون کی اقلیم کا باقی حصہ، اور یردن کے اس پار مشرق کی طرف کیزت کی جھیل کے اس سرے تک یردن اور اس کی ساری نواحی، یہی شہر اور ان کے گاؤں بنی جد کے گھرانوں کے مطابق ان کی میراث ٹھہرے۔ اور موسیٰ نے منسی کے کو بھی میراث دی۔ یہ بنی منسی کے گھرانوں ان کے آدھے قبیلہ کے لیے تھی، اور ان کی سرحد یہ تھی: مہنائم سے لے کر سارا بسن، اور بسن کے بادشاہ اوج کی تمام اقلیم، اور یائر کے سب جو بسن میں ہیں وہ 60 شہر ہیں، اور آدھا جلاد اور استرات اور ادرئی جو بسن کے بادشاہ اوج کے شہر تھے۔ یہ منسی کے بیٹے مکیر کی اولاد کو ملے، یعنی مکیر کی اولاد کے آدھے آدمیوں کو ان کے گھرانوں کے مطابق یہ ملے۔ یہی وہ حصے جن کو موسیٰ نے یرہو کے پاس مواب کے میدانوں میں یردن کے اس پار مشرق کی طرف میراث کیا، لیکن لاوی کے قبیلہ کو موسیٰ نے کوئی، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا ان کی میراث ہے، جیسا اس نے ان سے خود کہا۔ اور وہ حصے جن کو کینان کے ملک میں بنی اسرائیل نے میراث کے طور پر پایا، اور جن کو الیزر کاہن اور نون کے بیٹے یشو اور بنی اسرائیل کے قبیلوں کے آبائی خاندانوں کے سرداروں نے ان کو تقسیم کیا، یہ ہیں: ان کی میراث قرہ سے دی گئی، جیسا خداوند نے 9.5 قبیلوں کے حق میں موسیٰ کو حکم دیا تھا، کیونکہ موسیٰ نے یردن کے اس پار 2.5 قبیلوں کی میراث ان کو، یوسف کے 2 قبیلے تھے، منسی اور افرائیم۔ سو لاویوں کو اس ملک میں کچھ حصہ نہ ملا، سوا شہروں کے جو ان کے رہنے کے لیے تھے، اور ان کی نواحی کے جو ان بھائیوں اور مال کے لیے تھی۔ جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی بنی اسرائیل نے کیا اور ملک کو بانٹ لیا۔ تب بنی یہودا ججال میں یشو کے پاس آئے، اور کنزی یفنا کے بیٹے کالب نے اس سے کہا: تجھے معلوم ہے کہ خداوند نے مرد خدا موسیٰ سے میری اور تیری بابت قادس برنیا میں کیا کہا تھا، جب خداوند کے بندہ موسیٰ نے قادس برنیا سے مجھ کو اس ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا۔ اس وقت میں 40 برس کا تھا، اور میں نے اس کو وہی خبر لا کر دی جو میرے دل میں تھی۔ تو بھی میرے بھائیوں نے جو میرے ساتھ گئے تھے لوگوں کے دلوں کو پگھلا دیا، لیکن میں نے خداوند اپنے خدا کی پوری پیروی کی۔ تب موسیٰ نے اس دن قسم کھا کر کہا کہ جس زمین پر تیرا قدم پڑا ہے وہ ہمیشہ کے لیے تیری اور تیرے بیٹوں کی میراث ٹھہرے گی، کیونکہ تو نے خداوند میرے خدا کی پوری پیروی کی ہے۔ اور اب دیکھ، جب سے خداوند نے یہ بات موسیٰ سے کہی، تب سے ان 45 برس جن میں بنی اسرائیل بیابان میں آوارہ پھرتے رہے، خداوند نے مجھے اپنے قول کے مطابق جیتا رکھا،
اور اب دیکھ میں آج کے دن 85 برس کا ہوں، اور آج کے دن بھی میں ویسا ہی ہوں جیسا اس دن تھا جب موسیٰ نے مجھے بھیجا تھا، اور جنگ کے لیے اور باہر اور لوٹنے کے لیے جیسی قوت مجھ میں اس وقت تھی ویسی ہی اب بھی ہے۔ سو یہ پہاڑی جس کا ذکر خداوند نے اس روز کیا تھا مجھ کو دے دے، کیونکہ تو نے اس دن سن لیا تھا کہ اناکیم وہاں بستے ہیں اور وہاں کے شہر بڑے اور فصیلدار ہیں۔ یہ ممکن خداوند میرے ساتھ ہو اور میں ان کو خداوند کے قول کے مطابق نکال دوں۔ تب یشو نے یفنا کے بیٹے کالب کو دعا دی اور اس کو ہیبرون میراث کے طور پر دے دیا۔ سو ہیبرون اس وقت سے آج تک کنزی یفنا کے بیٹے کی میراث ہے، اس لیے کہ اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کی پوری پیروی کی، اور اگلے وقت میں ہیبرون کا نام کریت اربا تھا، اور اربا انکیم میں سب سے بڑا آدمی تھا، اور اس ملک کو جنگ سے فراغت ملی۔ یشو 15واں باب۔ اور بنی یہودا کے کشور ہی ٹھہرا، اور اس کی شمالی حد اس دریا کی اس کھاڑی سے جو یردن کے دہد اکور کی وادی ہوتی ہوئی دیبر کو گئی، اور وہاں سے شمال کی سمت چل کر جدی طرف اور رفائم کی وادی کے انتہائی حصہ میں واقع ہے۔ پھر وہی کہلاتا ہے شمالی دامن کے پاس سے گزر کر بیت شمس کی طرف اترتی بنی یہودا کے درمیان اناک کے باپ اربا کا شہر کرت ابراسی اور اخمیان اور تلمی کو جو بنی اناک ہے نکال دیا، اور سر کر لے اسے میں اپنی بیٹی اقصا بیاہ دوں گا۔ تب کالب کے بھائی پاس آئی تو اس نے اس آدمی کو ابھارا کہ وہ اس کے باپ سے ایک کھیت مانگے۔ بنی یہودا کے انتہائی شہر یہ ہیں: قبضیل اور ایدر اور یرہو، زم اور التولد اور کیسل اور ہرما اور سکلاج اور مدنامہ اور سنانا اور لوباؤت اور سلیہم اور این اور رینان اور حدشا اور مجدال جد اور دیلان اور مصفا، اور یہ 9 شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں: ایکرون اور اس کے قصبے اور شوکا اور دنا اور کرت سنا جو دیبر ہے، اور انا جو ہبرون ہے، اور سیور۔ یہ 9 شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں جو کرت یریم ہے، اور ربا۔ یہ 2 شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں۔ بوسی بنی یہودا کے ساتھ آج کے دن تک یروشلم میں بسے ہوئے ہیں۔ یشو 16واں باب۔ اور بنی یوسف کا حصہ قرہ ڈال کر یرہو کے پاس کے یردن سے شروع ہوا، یعنی مشرق کی طرف یرہو کے چشمے بلکہ بیابان پڑا، پھر اس کی حد یرہو سے کوہستانی ملک ہوتی ہوئی بیتل کو گئی، پھر بیتل سے نکل کر کو گئی اور اریکیوں کی سرحد کے پاس سے گزرتی ہوئی اطراف پہنچی، اور کی طرف یفتلوتیوں کی سرحد سے ہوتی ہوئی نیچے کے بیت ہرون بلکہ جیزر کو نکل گئی، اور اس کا خاتمہ سمندر پر ہوا۔ پس بنی یوسف یعنی منسے افرائیم نے اپنی اپنی میراث پر قبضہ کیا، اور بنی افرائیم کی سرحد ان کے گھرانوں کے مطابق یہ تھی: مشرق کی طرف اوپر کے بیت ہرون تک اطراط اور ان کی حد ٹھہری، اور شمال کی طرف وہ حد مغرب کے مکمتا ہوتی ہوئی مشرق تانند سیلا کو مڑی، اور وہاں سے ینوہا کے مشرق کو گئی، اور ینوہا سے اتارات اور نراتا ہوتی ہوئی یرہو پہنچی، اور پھر یردن کو جا نکلی، اور وہ حد
तफू से निकलकर मगरिब की तरफ काना के नाले को गई और उसका खातिमा समुंदर पर हुआ। बनी इफ्राइम के कबीला की मिरास उनके घरानों के मुताबिक यही है, और इसके साथ बनी इफ्राइम के लिए बनी मनस्सी की मिरास में भी शहर अलग किए गए, और उन सब शहरों के साथ उनके गांव भी थे। और उन्होंने केनानियों को जो जेजर में रहते थे ना निकाला, बल्कि वो केनानी आज के दिन तक इफ्रामियों में बसे हुए हैं और खादिम बनकर बेगार का काम करते हैं। यशु 17 बाब। और मनस्सी के कबीला का हिस्सा कुरा डालकर ये फिरा, क्योंकि वो यूसुफ का पहलोठा था। मनस्सी का पहलोठा बेटा मकीर जो जलाद का बाप जंगी मर्द था, इसलिए उसको जलाद और बसन मिले। सो ये हिस्सा बनी मनस्सी के बाकी लोगों के लिए उनके घरानों के मुताबिक था, यानी जेर और बनी खल्क और बनी असीरियल और बनी सिकम और बनी हिफर और बनी सिमदिया के लिए यूसुफ के बेटे मनस्सी के फर्जंदे नरीना अपने अपने घराने के मुताबिक यही थे। और सिलाफाद बिन हिसर बिन जल्लाद बिन मकीर बिन मनस्सी के बेटियां थीं, और उसकी बेटियों की हैं मोहाला और नुआ और एजाला और मिलका और तिरजा। सो वो एलेजेर काहिन और नून के बेटे यशु और सरदारों के आगे आकर कहने लगी कि खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था कि वो हमको हमारे भाइयों के दरमियान मिरास दे। खुदावंद के हुक्म के मुताबिक उसने उनके बाप के भाइयों के दरमियान उनको मिरास दी। सो मनस्सी को जलाद और बसन के मुल्क को छोड़कर जो यर्दन के उस पार है 10 हिस्से और मिले, क्योंकि मनस्सी की बेटियों ने भी बेटों के साथ मिरास पाई। और मनस्सी के बाकी बेटों को जलाद का मुल्क मिला, और आशर से लेकर मकमता तक जो सिकम के मुकाबिल है मनस्सी की हद थी, और वही हद दाहिने हाथ पर ऐन तफू के बाशिंदों तक चली गई। यूं तफू की जमीन तो मनस्सी की हुई, पर तफू शहर जो मनस्सी की सरहद पर था बनी इफ्राइम का हिस्सा ठहरा। फिर वहां से वो हद काना के नाले को उतरकर उसके जनूब की तरफ पहुंची। ये शहर के शहरों के दरमियान हैं इफ्राइम के ठहरे, और मनस्सी की हद उस नाले के शुमाल की तरफ से होकर समुंदर पर खत्म हुई। सो जनूब की तरफ इफ्राइम की और शिमाल की तरफ मनस्सी की मिरास पड़ी, और उसकी सरहद समुंदर थी। यूं वो दोनों शिमाल की तरफ शिर से और मशरिक की तरफ इश्कार से जा मिली, और इश्कार और आशर की हद में बैत शान और उसके कस्बे और इब्लियाम और उसके कस्बे और अहले ऐन दौर और उसके कस्बे और अहले तन्नाक और उसके कस्बे और अहले मुजद और उसके कस्बे, बल्कि तीनों मुर्तफा मुकामात मनस्सी को मिले। तो भी बनी मनस्सी उन शहरों के रहने वालों को निकाल ना सके, बल्कि उस मुल्क में केनानी बसे ही रहे। और जब बनी इस्राएल जोरावर हो गए तो उन्होंने केनानियों से बेगार का काम लिया और उनको बिल्कुल निकाल बाहर ना किया। और बनी यूसुफ ने यशु से कहा कि तूने क्यों हमको फक्त एक ही हिस्सा मिरास के लिए दिया, अगरचे हम बड़ी कौम हैं, क्योंकि खुदावंद ने हमको बरकत दी है। यशु ने उनको जवाब दिया कि अगर तुम बड़ी कौम हो तो जंगल में जाओ और वहां फिरिजियों और रिफाइम के मुल्क को
اپنے لیے کاٹ کر صاف کر لو، کیونکہ افرائیم کا کوہستانی ملک تمہارے لیے بہت تنگ ہے۔ بنی یوسف نے کہا کہ یہ کوہستانی ملک ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اور سب کینانیوں کے پاس کے ملک میں رہتے ہیں، یعنی وہ جو بیت شام اور اس کے قصبوں میں، اور وہ جو یزریل کے وادی میں رہتے ہیں، دونوں کے پاس لوہے کے رتھ ہیں۔ یشو نے بنی یوسف، بنی افرائیم اور منسی سے کہا کہ تم بڑی قوم ہو اور بڑا زور رکھتے ہو، سو تمہارے لیے فقط ایک ہی حصہ نہ ہوگا، بلکہ یہ کوہستانی ملک بھی تمہارا ہوگا، کیونکہ اگرچہ وہ جنگل ہے، تم اسے کاٹ کر صاف کر ڈالنا، اور اس کے مخارج بھی تمہارے ہی ٹھہریں گے، کیونکہ تم کینانیوں کو نکال دو گے، اگرچہ ان کے پاس لوہے کے رتھ ہیں اور وہ زوراور بھی ہیں۔ یشو 18واں باب۔ اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت نے سلا میں جمع ہو کر خیمہ اجتماع کو وہاں کھڑا کیا، اور وہ ملک ان کے آگے مغلوب ہو چکا تھا، اور بنی اسرائیل میں 7 قبیلے ایسے رہ گئے تھے جن کی میراث ان کو تقسیم ہونے نہ پائی تھی۔ اور یشو نے کہ تم کب تک اس ملک پر جو خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا نے تم کو دیا ہے سستی کرو گے؟ سو تم اپنے لیے ہر قبیلہ میں سے 3 شخص چن لو، میں ان کو بھیجوں گا، اور وہ جا کر اس ملک میں سیر کریں گے، اور اپنی اپنی میراث کے موافق اس کا حل لکھ کر میرے پاس آئیں گے، وہ اس کے 7 حصے کریں گے۔ یہودا اپنی سرحد میں جنوب کی طرف، اور اس کا خاندان اپنی سرحد میں شمال کی طرف رہے گا۔ سو تم اس ملک کے 7 حصے لکھ کر میرے پاس یہاں لاؤ، تاکہ میں خداوند کے آگے جو ہمارا خدا ہے تمہارے لیے قرہ ڈالوں، کیونکہ تمہارے درمیان لاویوں کا کوئی حصہ نہیں، اس لیے کہ خداوند کی کہانت ان کی میراث ہے۔ اور جد اور منسی کے آدھے قبیلے کو یا اس پار مشرق کی طرف میراث مل چکی ہے، جسے خداوند کے بندہ موسیٰ نے ان کو دیا۔ پس وہ مرد اٹھ کر روانہ ہوئے، اور یشو کو ان کو جو اس ملک کا حال لکھنے کے لیے گئے تاکید کی کہ تم جا کر اس ملک میں سیر کرو، اور اس کا حال لکھ کر پھر میرے پاس آؤ، اور میں سلا میں خداوند کے آگے تمہارے لیے قرہ ڈالوں گا۔ چنانچہ انہوں نے جا کر اس ملک میں سیر کی، اور شہروں کے 7 حصے کر کے حال کتاب میں لکھا، اور سیلا کی خیمہ گاہ میں یشو کے پاس لوٹے۔ تب یشو نے سیلا میں ان کے لیے خداوند کے حضور قرہ ڈالا، اور وہیں یشو نے اس ملک کو بنی اسرائیل کی تقسیموں کے مطابق ان کو بانٹ دیا، اور بنی بنیامین کے قبیلہ قرہ ان کے گھرانوں کے مطابق نکلا، اور ان کے حصہ کی حد بنی یہودا اور بنی یوسف کے درمیان پڑی۔ سو ان کی شمالی حد یردن سے شروع ہوئی، اور یہ حد یرہو کے پاس سے شمال کی طرف گزر کر کوہستانی ملک سے ہوتی ہوئی مغرب کی طرف بیت اون کے بیابان تک پہنچی، اور وہ حد وہاں سے لوز کو جو بیتل ہے گئی، اور لوز کے جنوب سے اس پہاڑ کے برابر ہوتی ہوئی جو نیچے ہارون کے جنوب میں ہے عطات کو جا نکلی، اور وہ مغرب کی طرف سے مغرب کو جھکی، اور بیت ہورون کے سامنے کے پہاڑ سے ہوتی ہوئی جنوب کی طرف بنی یہودا کے ایک شہر کرتے بال تک،
جو کرتے یریم ہے چلی گئی۔ یہ مغربی حصہ تھا اور جنوبی حد کرتے یریم کی انتہا سے شروع ہوئی اور وہ حد مغرب کی طرف آب نفتو کے چشمے تک چلی گئی اور وہاں سے وہ حد اس پہاڑ کے سرے تک جو ہنوم کے بیٹے کی وادی کے سامنے ہے گئی۔ یہ رفائم کی وادی کے شمال میں ہے اور پھر وہاں سے جنوب کی طرف ہنوم کی وادی اور یبوسیوں کے برابر سے گزرتی ہوئی این راجل پہنچی۔ وہاں سے وہ شمال کی طرف مڑ کر اور این شمس سے گزرتی ہوئی جلوت کو گئی جو ادمین کی چڑھائی کے مقابل ہے اور وہاں سے روبن کے بیٹے بوہن کے پتھر تک پہنچی اور پھر شمال کو جا کر میدان کے مقابل کے رخ سے نکلتی ہوئی میدان ہی میں جا کر اتری۔ پھر وہ حد وہاں سے بیت حجلہ کے شمالی پہلو تک پہنچی اور اس حد کا خاتمہ دریائے شور کی شمالی کھاڑی پر ہوا جو یردن کے جنوب سرے پر ہے۔ یہ جنوب کی حد تھی اور اس کی مشرقی کی حد یردن ٹھہرا۔ بنی بنیامین کی میراث ان کی چوگرد کی حدوں کے اعتبار سے اور ان کے گھرانوں کے موافق یہ تھی، اور بنی بنیامین کے قبیلہ کے شہر ان کے گھرانوں کے موافق یہ تھے، یرہو اور بیت حجلہ اور امی کے کسیس اور بیت ارابہ اور بیت سریم اور بیتل اور اویم اور فارا اور افرا اور کفرل امونی اور افنی اور جبا۔ یہ 12 شہر تھے اور ان کے گاؤں بھی تھے جو جبون اور راما اور بیروت، مصفا اور کفیرا اور موزا اور ارفائل اور ترالا اور ضلع الف اور یبوسیوں کا شہر جو یروشلم ہے اور جبت اور کرت۔ یہ 14 شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں۔ بنی بنیامین کی میراث ان کے گھرانوں یہ ہے۔ یشو 19واں باب اور دوسرا قرہ شمعون کے نام پر بنی شمعون کے قبیلہ کے واسطے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا اور ان کی میراث بنی یہودا کی میراث کے درمیان تھی، اور ان کی میراث میں بیر سبا یا سبا تھا اور مولادہ اور حصار سول اور بالا اور اسم اور التولد اور بطول اور ہرما اور سکلات اور بیت مرکبوت اور حصار سوسا اور سارجون۔ یہ 13 شہر تھے اور ان کے گاؤں بھی تھے، این اور ریمون اور ایتر اور ایسن۔ یہ 4 شہر تھے اور ان بھی تھے، اور وہ سب گاؤں بھی ان کے ساتھ جو ان شہروں کے آس پاس بلات بیر یعنی جنوب کے راما تک ہیں۔ بنی شمون کے قبیلہ کی میراث ان کے گھرانوں کے موافق یہ ٹھہری۔ بنی یہودا کی ملکیت میں سے بنی شمعون کی میراث لی گئی، کیونکہ بنی یہودا کا حصہ ان کے واسطے بہت زیادہ تھا، اس لیے بنی شمعون کو ان کی میراث کے درمیان میراث ملی۔ اور تیسرا قرہ بنی زبلون ان کے گھرانوں کے موافق نکلا، اور ان کی میراث کی حد ساریت تک تھی، اور ان کی حد مغرب کی طرف مرالا ہوتی ہوئی دباست تک گئی، اور اس ندی سے جو یقلنام کے آگے ہے جا ملی، اور سارید مشرق کی طرف مڑ کر وہ کسلو تبور کی سرحد کو گئی، اور وہاں سے دربت ہوتی ہوئی یوفیا کو جا نکلی، اور وہاں سے مشرق کی طرف جتا ہیفر اور ایتا کازین سے گزرتی ہوئی ریمون کو گئی جو نیا تک پھیلا ہوا، اور وہ حد اس کے شمال سے مڑ کر ہیناتون کو گئی
اور اس کا خاتمہ افتائل کی وادی پر ہوا، اور کیتات اور نحال اور سمرون اور عدالہ اور بیت الہم، یہ 12 شہر اور ان کے گاؤں ان لوگوں کے ٹھہرے۔ یہ سب شہر اور ان کے گاؤں بنی زبلون کے گھرانوں کے موافق ان کی میراث ہے۔ اور چوتھا کرہ اشکار کے نام پر بنی اشکار کے لیے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا، اور ان کی حد یزریل اور کسلوت اور شونیم اور افریم اور شوئن اور اناخرات اور ربتے اور کسون اور ابس اور رمت اور این جنیم اور این ہدا اور بیت فسیس تک تھی، اور وہ حد تب اور شکسیمہ اور بیت شمس سے جا ملی، اور ان کی حد کا خاتمہ یردن پر ہوا۔ یہ 16 شہر تھے اور ان کے گاؤں بھی تھے۔ یہ شہر اور ان کے گاؤں بنی اشکار کے گھرانوں کے موافق ان کی میراث ہے۔ اور 5واں کرہ بنی آشر کے قبیلہ کے لیے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا، اور خلقت اور حلی اور بطن اور اکشاف اور الملک اور اماد اور مثال ان کی حد ٹھہرے۔ اور مغرب کی طرف وہ کرمل اور سیور لبنات تک پہنچی، اور وہ مشرق کی طرف مڑ کر بیت جدون کو گئی، اور پھر زبلون تک اور وادی افتائل کے شمال سے ہو کر بیت المک اور نفیل تک پہنچی۔ پھر وہ حد راما زور کے فصیل دار شہر کی طرف کو جھکی، اور وہاں سے مڑ کر ہوسا تک گئی، اور اس کا خاتمہ اکزیب کی نواحی کے سمندر پر ہوا، اور اوما اور افی اور رواب بھی ان کو ملے۔ یہ 22 شہر تھے اور ان کے گاؤں بھی تھے۔ بنی آشر کے قبیلہ کی میراث ان کے گھرانوں کے موافق یہ شہر ان کے گاؤں تھے۔ چھٹا کرہ بنی نفتالی کے نام پر بنی نفتالی کے قبیلہ کے لیے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا، اور ان کی سرحد حلف سے اور زینیم کے بلوت سے ادامی نقب اور یبنیل ہوتی ہوئی لکھوم تک تھی، اور اس کا خاتمہ یردن پر ہوا، اور وہ حد مغرب کی طرف مڑ کر ازنود تبور سے گزرتی ہوئی حقوق کو گئی، اور جنوب میں زبلون تک اور مغرب میں عاشر تک اور مشرق میں یہودا کے حصہ کے یردن تک پہنچی۔ اور فصیل دار شہر یہ ہیں، یعنی سدیم اور سیر اور حمات اور رکت اور کزت اور ادامہ اور راما اور حسور اور قادس اور ادرئی اور این حسور اور اردن اور مجدالیل اور حریم اور بیت انات اور بیت شمس، یہ 19 شہر تھے اور ان کے گاؤں بھی تھے۔ یہ شہر اور ان کے گاؤں بنی نفتالی کے قبیلہ کے گھرانوں کے موافق ان کی میراث ہے۔ اور 7واں کرہ بنی دان کے قبیلہ کے لیے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا، اور ان کی میراث یہ ہے: سراہ اور استال اور ایر شمس اور شبلین اور الیون اور اتالا اور تمناتا اور اکرون تکیا اور جبتون اور بلات اور یہود اور بنی برک اور جات رمون اور میں یکرون اور ریکون ماں اس سرحد کے جو یافا کے مقابل ہے، اور بنی دان کی حد ان کی اس حد کے علاوہ بھی تھی، کیونکہ بنی دان نے جا کر لیشم سے جنگ کی اور اسے سر کر کے اس کو تلوار کی دھار سے مارا، اور اس پر قبضہ کر کے
وہاں بسے اور اپنے باپ دان کے نام پر لیشم کا یہ سب شہر اور ان کے گاؤں دان کے قبیلہ کے گھرانوں کے موافق ان کی میراث ہے۔ پس وہ اس ملک کو میراث کے لیے اس کی سرحدوں کے مطابق تقسیم کرنے سے فارغ ہوئے، اور بنی اسرائیل نے نون کے بیٹے یشوع کو اپنے درمیان میراث دی۔ انہوں نے خداوند کے حکم کے مطابق وہی شہر جسے اس نے مانگا تھا، یعنی افرائیم کے کوہستانی ملک کا تمنت سر اسے دیا، اور وہ اس شہر کو تعمیر کر کے اس میں بس گیا۔ یہ وہ میراثی حصے ہیں جن کو العزیز کاہن اور نون کے بیٹے یشوع اور بنی اسرائیل کے قبیلوں کے افسرانوں کے سرداروں نے سیلا میں خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے حضور قرہ ڈال کر میراث کے لیے تقسیم کیا۔ یوں وہ اس ملک کی تقسیم سے فارغ ہوئے۔ یشوع 20واں باب۔ اور خداوند نے یشوع سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ اپنے لیے پناہ کے شہر جن کی بابت میں موسیٰ کی معرفت تم کو حکم کیا مقرر کرو، تاکہ وہ خونی جو بھول سے اور نادانستہ کسی کو مار ڈالے وہاں بھاگ جائے، اور وہ خون کے انتقام لینے والے سے تمہاری پناہ ٹھہریں۔ وہ ان شہروں میں سے کسی میں بھاگ جائے اور اس شہر کے دروازہ پر کھڑا ہو کر اس شہر کے بزرگوں کو اپنا حال کہہ سنائے، تب وہ اس شہر میں اپنے ہاں لے جا کر کوئی جگہ دیں تاکہ وہ ان کے درمیان رہے، اور اگر خون کا انتقام لینے والا اس کا پیچھا کرے تو وہ اس خونی کو اس کے حوالہ نہ کریں، کیونکہ اس نے اپنے پڑوسی کو نادانستہ مارا، اور پہلے سے اس سے عداوت نہ تھی، اور وہ جب تک فیصلہ کے لیے جماعت کے آگے کھڑا نہ ہو اور ان دنوں کا سردار کاہن مر نہ جائے تب تک اسی شہر میں رہے۔ اس کے بعد وہ خونی لوٹ کر اپنے شہر اور اپنے گھر میں یعنی اسی شہر میں آئے جہاں سے وہ بھاگا تھا۔ پس انہوں نے نفتالی کے کوہستانی ملک میں جلیل کے قادس کو، اور افرائیم کے کوہستانی ملک میں سکم کو، اور یہودا کے کوہستانی ملک میں کرت اربا کو جو ہبرون ہے الگ کیا، اور یرہو کے پاس یردن کے مشرق کی طرف روبن کے قبیلہ کے میدان میں بصر کو جو بیابان میں ہے، اور جد کے حصہ میں راما کو جو جلاد میں ہے، اور منسی کے قبیلہ کے حصہ میں جولان کو جو بسن میں ہے مقرر کیا۔ یہی وہ شہر ہے جو سب بنی اسرائیل میں ان مسافروں کے لیے جو ان کے درمیان بستے ہیں اس لیے ٹھہرائے گا کہ جو کوئی نادان کسی کو قتل کرے وہ وہاں بھاگ جائے، اور جب تک وہ جماعت کے آگے کھڑا نہ ہو تب تک خون کے انتقام لینے والے کے ہاتھ سے مارا نہ جائے۔ یشوع 21واں باب۔ تب لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سردار العزیز کاہن اور نون کے بیٹے یشوع اور بنی اسرائیل کے قبیلوں کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کے پاس آئے، اور ملک کنعان کے سیلا میں ان سے کہنے لگے کہ خداوند نے موسیٰ کی معرفت ہمارے رہنے کے لیے شہر اور ہمارے چوپایوں کے لیے ان کی نواحی کے دینے کا حکم کیا تھا۔ سو بنی اسرائیل نے اپنی اپنی میراث میں سے خداوند کے حکم کے مطابق یہ شہر اور ان کی نواحی لاویوں کو دیں، اور قرہ کے ہاتھیوں کے گھرانوں کے نام پر نکلا۔
اور ہارون کاہن کی اولاد کو جو لاویوں میں سے تھی، سے یہودا کے قبیلہ اور شمون کے قبیلہ اور بنیامین کے قبیلہ میں سے 13، اور باقی بنی کہات کو افرائیم کے قبیلے کے گھرانوں اور دان کے قبیلہ اور منسی کے آدھے قبیلے میں سے 10 شہر قرہ سے ملے، اور بنی جرسون کو اشکار کے قبیلہ کے گھرانوں قبیلہ اور نفتالی کے قبیلہ اور منسی کے آدھے قبیلہ میں سے جو بسن میں ہے 13 شہر قرہ سے ملے، اور بنی مراری ان کے گھرانوں کے مطابق روبن کے قبیلہ اور جد کے قبیلہ اور زبلون کے قبیلہ میں سے 12 شہر ملے، اور بنی اسرائیل نے قرہ ڈال کر ان شہروں اور ان کی نواحی کو جیسا موسیٰ کی معرفت فرمایا تھا لاویوں کیا۔ انہوں نے بنی یہودا کے قبیلہ اور بنی شمون کے قبیلہ میں سے یہ شہر دیے جن کے نام یہاں مذکور ہیں، اور یہ کہاتیوں کے خاندانوں میں سے کی نسل میں سے تھے بنی ہارون کو ملے، کیونکہ پہلا قرہ ان کے نام کا تھا۔ سو انہوں نے یہودا کے کوہستانی ملک میں اناک کے باپ اربا کا شہر کرت اربا جو ہبرون کہلاتا ہے مما اس کی نواحی کے ان کو دیا، لیکن اس شہر کے کھیتوں اور گاؤں کو انہوں نے یفنا کے بیٹے کالب کو میراث کے طور پر دیا۔ سو انہوں نے ہارون کاہن کی اولاد کو ہبرون جو خونی کی پناہ کا شہر تھا اور اس کی نواحی، اور لبنا اور اس کی نواحی، اور یتر اور اس کی نواحی، اور استوا اور اس کی نواحی، اور ہولون اور اس کی نواحی، اور دیبر اور اس کی نواحی، اور این اور اس کی نواحی، اور یوتا اور اس کی نواحی، اور بیت شمس اور اس کی نواحی، یعنی یہ 9 شہر ان دونوں قبیلوں سے لے کر دیے، اور بنیامین کے قبیلہ سے جبون اور اس کی نواحی، اور جبا اور اس کی نواحی، اور انتوت اور اس کی نواحی، اور المون اس کی نواحی، یہ 4 شہر دیے گئے۔ سو بنی ہارون کے جو کاہن ہیں سب شہر 13 تھے، جن کے ساتھ ان کی نواحی بھی تھی، اور بنی کہات کے گھرانوں کو جو لاوی تھے، یعنی باقی بنی کہات کو افرائیم کے قبیلہ سے یہ شہر قرہ سے، اور انہوں نے افرائیم کے کوہستانی ملک میں ان کو سکم شہر اور اس کی نواحی تو خونی کی پناہ کے لیے، اور جزر اور اس کی نواحی، اور کبسیم اور اس کی نواحی، اور بیت ہرون اور نواحی، یہ 4 شہر دیے، اور دان کے قبیلہ سے اتکیا اور اس کی نواحی، اور جبتون اور اس کی نواحی، اور الیون اور اس کی نواحی، اور جات ریمون اور اس کی نواحی، یہ 4 شہر دیے، اور منسی کے آدھے قبیلہ سے تاناک اور اس کی نواحی، اور جات ریمون اور اس کی نواحی، یہ 2 شہر دیے۔ باقی بنی کہات کے گھرانوں کے سب شہر اپنی اپنی نواحی سمیت 10 تھے، اور بنی جرسون کو جو لاویوں کے گھرانوں میں سے ہیں منسی کے دوسرے آدھے قبیلہ میں سے، انہوں نے بسن میں جولان اور اس کی نواحی تو خونی کی پناہ کے لیے، اور بساترا اور اس کی نواحی، یہ 2 شہر دیے، اور اشکار کے قبیلہ سے کیسیون اور اس کی نواحی، اور دبرت اور اس کی نواحی، یرموت اور اس کی نواحی، اور این جنیم اور اس کی نواحی،
یہ 4 شہر دیے، اور آشر کے قبیلہ سے مثال اور اس کی نواحی، اور عبدون اور اس کی نواحی، ہلکت اور اس کی نواحی، اور رہوب اور یہ 4 شہر دیے۔ اور نفتالی کے قبیلہ سے جلیل اور قادس اور اس کی نواحی تو خونی کی پناہ کے لیے، اور حماد دور اور اس کی نواحی، اور کرتان اور اس کی نواحی، یہ 3 شہر دیے۔ سو جرسینیوں کے گھرانوں کے مطابق سب شہر اپنی اپنی نواحی سمیت 13 تھے، اور بنی مراری کے گھرانوں کو جو باقی تھے، زبلون کے قبیلہ سے یکنام اور اس کی نواحی، کرتا اور اس کی نواحی، دمنا اور اس کی نواحی، نہلال اور اس کی نواحی، یہ 4 شہر دیے۔ اور روبن کے قبیلہ سے بسر اور اس کی نواحی، یاسا اور اس کی نواحی، قدیمات اور اس کی نواحی، اور مفات اور اس کی نواحی، یہ 4 شہر دیے۔ اور جد کے قبیلہ سے جلاد میں راما اور اس کی نواحی تو خونی کی پناہ کے لیے، اور مہنائم اور اس کی نواحی، حسبون اور اس کی نواحی، یازر اور اس کی نواحی، کل 4 شہر دیے۔ سو یہ سب شہر ان کے گھرانوں کے مطابق بنی مراری کے تھے۔ جو لاویوں کے گھرانوں کے باقی لوگ تھے، ان کو قرہ سے 12 شہر ملے۔ پس بنی اسرائیل کی ملکیت کے درمیان لاویوں کے سب شہر اپنی اپنی نواحی سمیت 48 تھے۔ ان شہروں میں سے ہر ایک شہر اپنے گرد کی نواحی سمیت تھا۔ سب شہر ایسے ہی تھے۔ یوں خداوند نے اسرائیلیوں کو وہ سارا ملک باپ دادا کو دینے کی قسم اس نے کھائی تھی، اور وہ اس پر قابض ہو کر ان میں بس گئے۔ اور خداوند نے ان سب باتوں کے مطابق جن کی قسم اس نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی، چاروں طرف سے ان کو آرام دیا، اور ان کے سب دشمنوں میں سے ایک دشمن بھی ان کے سامنے کھڑا نہ رہا۔ خداوند نے ان کے سب دشمنوں کو ان کے قبضہ میں کر دیا، اور جتنی اچھی باتیں خداوند نے ایک گھرانے سے کہی تھی، ان میں سے ایک بھی نہ چھوٹی، سب کی سب پوری ہوئی۔ یشو 22واں باب۔ اس وقت یشو نے روبینیوں اور جدیوں اور منسی کے آدھے قبیلے کو بلا کر ان سے کہا کہ سب کچھ جو خداوند کے بندہ موسیٰ نے تم کو فرمایا تم نے مانا، اور جو کچھ میں نے تم کو حکم دیا اس میں تم نے میری بات مانی۔ تم نے اپنے بھائیوں کو اس مدت میں آج کے دن تک نہیں چھوڑا، بلکہ خداوند اپنے خدا کے حکم کی تاکید پر اور اب خداوند تمہارے خدا نے تمہارے بھائیوں کو جیسا اس نے ان سے کہا تھا آرام بخشا ہے۔ سو تم اب لوٹ کر اپنے اپنے ڈیرے کو اپنی میراثی سرزمین میں جو خداوند کے بندہ موسیٰ نے یردن کے اس پار تم کو دی ہے چلے جاؤ۔ فقط اس فرمان اور شرع پر عمل کرنے کی نہایت احتیاط رکھنا جس کا حکم خداوند کے بندہ موسیٰ نے تم کو دیا، کہ تم خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو اور اس کی سب راہوں پر چلو، اور اس کے حکموں کو مانو اور اس سے لپٹے رہو، اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اس کی بندگی کرو۔ اور یشو نے برکت دے کر ان کو رخصت کیا، اور وہ اپنے اپنے ڈیرے کو چلے گئے۔ منسی کے آدھے قبیلے کو تو موسیٰ نے بسن میں میراث دی تھی۔
لیکن اس کے دوسرے آدھے کو یشو نے ان کے بھائیوں کے درمیان یردن کے اس پار مغرب کی طرف حصہ دیا۔ اور جب یشو نے ان کو رخصت کیا کہ اپنے اپنے ڈیرے کو جائیں، تو ان کو بھی برکت دے کر ان سے کہا کہ بڑی دولت اور بہت سے چوپائے اور چاندی اور سونا اور پیتل اور لوہا اور بہت سی پوشاک لے کر تم اپنے اپنے ڈیرے کو لوٹو اور اپنے دشمنوں کے مال غنیمت کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بانٹ لو۔ تب بنی روبن اور بنی جد اور منسی کا آدھا قبیلہ لوٹے، اور وہ بنی اسرائیل کے پاس سے سیلا سے جو ملک کینان میں ہے روانہ ہوئے، تاکہ وہ اپنے میراثی ملک جلاد کو لوٹ جائیں، جس کے مالک وہ خداوند کے اس حکم کے مطابق ہوئے تھے جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا۔ اور جب وہ یردن کے پاس کے اس مقام میں پہنچے جو ملک کینان میں ہے، تو بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے نے وہاں یردن کے پاس ایک مذبح جو دیکھنے میں بڑا مذبح تھا بنایا۔ اور بنی اسرائیل کے سننے میں آیا کہ دیکھو، بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے نے ملک کینان کے سامنے یردن کے گرد کے مقام میں اس رخ پر جو بنی اسرائیل کا ہے ایک مذبح بنایا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ سنا تو بنی اسرائیل کی ساری جماعت سیلا میں فراہم ہوئی تاکہ ان پر چڑھ جائے اور لڑے۔ اور بنی اسرائیل نے العزیز کاہن کے بیٹے فخیاس کو بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے کے پاس جو ملک جلاد میں تھے بھیجا، اور بنی اسرائیل کے قبیلوں سے ہر ایک کے آبائی خاندان سے ایک امیر کے حساب سے 10 امیر اس کے ساتھ کیے، ان میں سے ہر ایک 1000 در 1000 اسرائیلیوں میں اپنے آبائی خاندان کا سردار تھا۔ سو وہ بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے کے پاس ملک جلاد میں آئے اور ان سے کہا کہ خداوند کی ساری جماعت یہ کہتی ہے کہ تم نے اسرائیل کے خدا سے یہ کیا سرکشی کی کہ آج کے دن خداوند کی پیروی سے برگشتہ ہو کر اپنے لیے ایک مذبح بنایا، اور آج کے دن تم خداوند سے باغی ہو گئے۔ کیا ہمارے لیے فغور کی بدکاری کچھ کم تھی جس سے ہم آج کے دن تک پاک نہیں ہوئے؟ اگرچہ خداوند کی جماعت میں وبا بھی آئی کہ تم آج کے دن خداوند کی پیروی سے برگشتہ ہوتے ہو، اور چونکہ تم آج خداوند سے باغی ہوتے ہو، اس لیے کل یہ ہوگا کہ اسرائیل کی ساری جماعت پر اس کا قہر نازل ہوگا۔ اور اگر تمہارا میراثی ملک ناپاک ہے تو تم خداوند کے میراثی ملک میں پار آ جاؤ جہاں خداوند کا مسکن ہے، اور ہمارے درمیان میراث لو۔ لیکن خداوند ہمارے خدا کے مذبح کے سوا اپنے لیے کوئی اور مذبح بنا کر نہ تو خداوند سے باغی ہو اور نہ ہم سے بغاوت کرو۔ کیا زرہ کے بیٹے اکن کی خیانت کے سبب سے جو اس نے مخصوص کی ہوئی چیز میں کی، اسرائیل کی ساری جماعت پر غضب نازل نہ ہوا؟ وہ شخص اکیلا ہی اپنی بدکاری میں ہلاک نہیں ہوا۔ تب بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلہ نے 1000 در 1000 اسرائیلیوں کے سرداروں کو جواب دیا کہ خداوند خداؤں کا خدا، خداوند خداؤں کا خدا جانتا ہے، اور اسرائیل بھی جان لیں گے۔ اگر اس میں بغاوت
یا खुदावंद की मुखालिफत है, तो तू हमको आज जीता ना छोड़। अगर हमने आज के दिन इसलिए ये मज़बा बनाया हो कि खुदावंद से बरगश्ता हो जाएं, या उस पर सोख्तनी कुर्बानी या नजर की कुर्बानी या सलामती के ज़बीहे चढ़ाएं, तो खुदावंद ही इसका हिसाब ले। बल्कि हमने इस ख्याल और गर्ज से ये किया कि कहीं आइंदा जमाना में तुम्हारी औलाद हमारी औलाद से ये ना कहने लगे कि तुमको खुदावंद इस्राएल के खुदा से क्या लेना है, क्योंकि खुदावंद ने तो हमारे और तुम्हारे दरमियान ए नबी रोबिन और बनी जद यर्दन को हद ठहराया है। सो खुदावंद में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। यूं तुम्हारी औलाद हमारी औलाद से खुदावंद का खौफ छुड़ा देगी। इसलिए हमने कहा कि आओ हम अपने लिए एक मज़बा बनाना शुरू करें, जो ना सोख्तनी कुर्बानी के लिए हो और ना ज़बीहा के लिए, बल्कि वो हमारे और तुम्हारे और हमारे बाद हमारी नस्लों के दरमियान गवाह ठहरे, ताकि हम खुदावंद के हजूर उसकी इबादत अपनी सोख्तनी कुर्बानियों और अपने ज़बीहों और सलामती के हदियों से करें, और आइंदा जमाना में तुम्हारी औलाद हमारी औलाद से कहने ना पाए कि खुदावंद में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। इसलिए हमने कहा कि जब वो हमसे या हमारी औलाद से आइंदा जमाना में यूं कहेंगे, तो हम उनको जवाब देंगे कि देखो खुदावंद के मज़बा का नमूना जिसे हमारे बाप दादा ने बनाया, ये ना सोख्तनी कुर्बानी के लिए है ना ज़बीहा के लिए, बल्कि ये हमारे और तुम्हारे दरमियान गवाह है। खुदा ना करे कि हम खुदावंद से बागी हों और आज खुदावंद की पैरवी से बरगश्ता होकर खुदावंद अपने खुदा के मज़बा के सिवा जो उसके खैमा के सामने है सोख्तनी कुर्बानी और नजर की कुर्बानी और ज़बीहा के लिए कोई मज़बा बनाएं। जब फिकियास काहिन और जमायत के अमीरों यानी हजार दर हजार इसराइलियों के सरदारों ने जो उसके साथ आए थे ये बातें सुनी जो बनी रोबिन और बनी जद और बनी मनस्सी ने कही, तो वो बहुत खुश हुए। तब अलेजेर के बेटे फिखास काहिन ने बनी रोबिन और बनी जद और बनी मनस्सी से कहा, आज हमने जान लिया कि खुदावंद हमारे दरमियान है, क्योंकि तुमसे खुदावंद की ये खता नहीं हुई। सो तुमने बनी इस्राएल को खुदावंद के हाथ से छुड़ा लिया है। और अलेजेर काहिन का बेटा फिकियास और वो सरदार जल्लाद से बनी रोबिन और बनी जद के पास से मुल्के कैनान में बनी इस्राएल के पास लौट आए और उनको ये माजरा सुनाया। तब बनी इस्राएल इस बात से खुश हुए और बनी इस्राएल ने खुदा की हम्द की और फिर जंग के लिए उन पर चढ़ाई करने और उस मुल्क को तबाह करने का नाम ना लिया जिसमें बनी रोबिन और बनी जद रहते थे। तब बनी रोबिन और बनी जद ने उस मज़बा का नाम आयद ये कहकर रखा कि वो हमारे दरमियान गवाह है कि यहोवा खुदा है। यशू 23वां बाब। इसके बहुत दिनों बाद जब खुदावंद ने बनी इस्राएल को उनके सब गिरदा गिर्द के दुश्मनों से आराम दिया और यशु बुढ़ा और उमर रसीदा हुआ, तो यशु ने सब इस्राएलियों और उनके बुजुर्गों और सरदारों और काजियों और मनसबदारों को बुलवाकर उनसे कहा कि मैं बूढ़ा और उमर रसीदा हूं, और जो कुछ खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे सबब से इन सब कौमों के साथ किया
وہ سب تم دیکھ چکے ہو، کیونکہ خداوند تمہارے خدا نے آپ تمہارے لیے جنگ کی۔ دیکھو، میں نے کرہ ڈال کر ان باقی قوموں کو تم میں تقسیم کیا کہ یہ ان سب قوموں سمیت جن کو میں نے کاٹ ڈالا یردن سے لے کر مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہارے قبیلوں کی میراث ٹھہریں، اور خداوند تمہارا خدا ہی ان کو تمہارے سامنے سے نکال لے گا اور تمہاری نظر سے ان کو دور کر دے گا، اور تم ان کے ملک پر قابض ہوگے، جیسا خداوند تمہارے خدا نے تم سے کہا ہے۔ سو تم خوب ہمت باندھ کر جو کچھ موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں لکھا ہے اس پر چلنا اور عمل کرنا، تاکہ تم اس سے داہنے یا بائیں ہاتھ کو نہ مڑو، اور ان قوموں میں جو تمہارے درمیان ہنوز باقی ہیں نہ جاؤ، اور نہ ان کے دیوتاؤں کے نام کا ذکر کرو، اور نہ ان کی قسم کھلاؤ، اور نہ ان کی پرستش کرو، اور نہ ان کو سجدہ کرو، بلکہ خداوند اپنے خدا سے لپٹے رہو جیسا تم نے آج تک کیا ہے، کیونکہ خداوند نے بڑی بڑی اور زوراور قوموں کو تمہارے سامنے سے دفع، بلکہ تمہارا یہ حال رہا کہ آج تک کوئی آدمی تمہارے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ تمہارا ایک ایک مرد ایک ایک ہزار کو ریگ دے گا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا ہی تمہارے لیے لڑتا ہے، جیسا اس نے تم سے کہا۔ بس تم خوب چوکسی کرو کہ خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو، نہ اگر تم کسی طرح برگشتہ ہو کر ان قوموں کے بقیہ سے، یعنی ان سے جو تمہارے درمیان باقی ہیں، شیر و شکر ہو جاؤ، اور ان کے ساتھ بیاہ شادی کرو، اور ان سے ملو، اور وہ تم سے ملیں، تو یقین جانو کہ خداوند تمہارا خدا پھر ان قوموں کو تمہارے سامنے سے دفع نہیں کرے گا، بلکہ یہ تمہارے لیے جال اور پھندا اور تمہارے پہلوؤں کے لیے کوڑے اور تمہاری آنکھوں میں کانٹوں کی طرح ہوں گی، یہاں تک کہ تم اس اچھے ملک سے جسے خداوند تمہارے خدا نے تم کو دیا ہے نابود ہو جاؤ گے۔ اور دیکھو، میں آج اسی راستے جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے، اور تم خوب جانتے ہو کہ ان سب اچھی باتوں میں سے جو خداوند تمہارے خدا نے تمہارے حق میں کہیں، ایک بات بھی نہ چھوٹی، سب تمہارے حق میں پوری ہوئی، اور ایک بھی ان میں سے رہ نہ گئی۔ سو ایسا ہوگا کہ جس طرح وہ سب بھلائیاں جن کا خداوند تمہارے خدا نے تم سے ذکر کیا تھا تمہارے آگے آئیں، اسی طرح خداوند سب برائیاں تم پر لائے گا، جب تک کہ اس اچھے ملک سے جو خداوند تمہارے خدا نے تم کو دیا ہے وہ تم کو نیست و نابود نہ کر ڈالے۔ جب تم خداوند اپنے خدا کے اس عہد کو جس کا حکم اس نے تم کو دیا توڑ ڈالو اور جا کر اور معبودوں کی پرستش کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگو، تو خداوند کا قہر تم پر بھڑکے گا، اور تم اس اچھے ملک سے جو اس نے تم کو دیا ہے جلد ہلاک ہو جاؤ گے۔ یشوع 24واں باب۔ اور اس کے بعد یشوع نے اسرائیل کے سب قبیلوں کو سکم میں جمع کیا، اور اسرائیل کے بزرگوں اور سرداروں اور قاضیوں اور منصب داروں کو بلوایا، اور وہ خدا کے حضور حاضر ہوئے۔ تب یشوع نے ان سب لوگوں سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تمہارے ابا یعنی ابراہیم اور نحور کا باپ تارا وغیرہ
قدیم زمانہ میں بڑے دریا کے پار رہتے اور دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے تھے، اور میں نے تمہارے ابراہیم کو بڑے دریا پار سے لے کر کینان کے سارے ملک میں اس کی راہبری کی اور اس کی نسل کو بڑھایا اور اسے اسحاق عنایت کیا۔ میں نے اسحاق کو یعقوب اور عیسو بخشے اور عیسو کو کوہ شعیر دیا کہ وہ اس کا مالک ہو، اور یعقوب اپنی اولاد سمیت مصر میں گیا۔ میں نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا اور مصر پر جو جو میں نے اس میں کیا اس کے مطابق میری مار، اور اس کے بعد میں تم کو نکال لایا۔ تمہارے باپ دادا کو میں نے مصر سے نکالا اور تم سمندر پر آئے۔ تب مصریوں نے رتھوں اور سواروں کو لے کر بحیرہ کلزم تک تمہارے باپ دادا کا پیچھا کیا، اور جب انہوں نے خداوند سے فریاد کی تو اس نے تمہارے اور مصریوں کے درمیان اندھیرا کر دیا اور سمندر کو ان پر چڑھا لایا اور ان کو چھپا دیا، اور تم نے جو کچھ میں نے مصر میں کیا اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور تم بہت دنوں تک بیابان میں رہے۔ پھر میں نے تم کو اموریوں کے ملک میں جو یردن کے اس پار رہتے تھے لے آیا۔ وہ تم سے لڑے اور میں نے ان کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا، اور تم نے ان کے ملک پر قبضہ کر لیا، اور میں نے ان کو تمہارے آگے سے ہلاک کیا۔ پھر صفور کا بیٹا بلک مواب کا بادشاہ اٹھ کر اسرائیلیوں سے لڑا اور تم پر لعنت کرنے کو بور کے بیٹے بلام کو بلوا بھیجا، پر میں نے نہ چاہا کہ بلام کو سنوں، اس لیے وہ تم کو برکت ہی دیتا گیا۔ سو میں نے تم کو اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ پھر تم یردن پار ہو کر یرہو کو آئے، اور یرہو کے لوگ یعنی اموری اور فرزی اور کینانی اور ہیتی اور جرجاسی اور ہوی اور یبوسی تم سے لڑے، اور میں نے ان کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا۔ اور میں نے تمہارے آگے زنبوروں کو بھیجا جنہوں نے دونوں اموری بادشاہوں کو تمہارے سامنے سے بھگا دیا۔ یہ نہ تمہاری تلوار اور نہ تمہاری کمان سے ہوا، اور میں نے تم کو وہ ملک جس پر محنت نہ کی اور وہ شہر جن کو تم نے نہ بنایا تھا عنایت کیے، اور تم ان میں بسے ہو، اور تم ایسے پاکستانوں اور زیتون کے باغوں کا پھل کھاتے ہو جن کو تم نے نہیں لگایا۔ پس اب تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو، اور ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے، اور خداوند کی پرستش کرو۔ اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ تب لوگوں نے جواب دیا کہ خدا نہ کرے کہ ہم خداوند کو چھوڑ کر اور معبودوں کی پرستش کریں، کیونکہ خداوند ہمارا خدا وہی ہے جس نے ہم کو اور ہمارے باپ دادا کو ملک مصر کے گھر سے نکالا، اور وہ بڑے بڑے نشان ہمارے سامنے دکھائے، اور سارے راستہ جس میں ہم چلے اور ان سب قوموں کے درمیان جن میں سے ہم گزرے ہم کو محفوظ رکھا۔ اور خداوند نے سب قوموں یعنی اموریوں کو جو اس ملک میں بستے تھے ہمارے سامنے، سو ہم بھی خداوند کی پرستش کریں گے کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے۔ یشوع نے لوگوں سے کہا،
تم خداوند کی پرستش نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پاک خدا ہے، وہ غیور خدا ہے، وہ تمہاری خطائیں اور تمہارے گناہ نہیں بخشے۔ اگر تم خدا کو چھوڑ کر اجنبی معبودوں کی پرستش کرو تو اگرچہ وہ تم سے نیکی کرتا رہا ہے تو بھی وہ پھر کر تم سے برائی کرے گا اور تم کو فنا کر ڈالے گا۔ لوگوں نے یشوع سے کہا، نہیں، بلکہ ہم خداوند ہی کی پرستش کریں گے۔ یشوع نے لوگوں سے کہا، تم آپ ہی اپنے گواہ ہو کہ تم نے خداوند کو چنا ہے کہ اس کی پرستش کرو۔ انہوں نے کہا، ہم گواہ ہیں۔ تب اس نے کہا، پس اب تم اجنبی معبودوں کو جو تمہارے درمیان ہیں دور کر دو اور اپنے دلوں کو خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف مائل کرو۔ لوگوں نے یشوع سے کہا، ہم خداوند اپنے خدا کی پرستش کریں گے اور اسی کی بات مانیں گے۔ سو یشوع نے اسی روز لوگوں کے ساتھ عہد باندھا، یہ سکم میں آئین اور قانون ٹھہرایا، اور یشوع نے یہ باتیں خداوند کی شریعت کی کتاب میں لکھ دیں اور ایک بڑا کر اسے وہیں اس بلوت کے درخت کے نیچے خداوند کے مقدس کے پاس تھا نصب کیا۔ اور یشوع نے سب لوگوں سے کہا کہ دیکھو، یہ پتھر ہمارا گواہ رہے کہ اس نے خداوند کی سب باتیں جو اس نے ہم سے کہیں سنی ہیں، اس لیے یہی تم پر گواہ رہے، تا نہ ہو کہ تم اپنے خدا کا انکار کر جاؤ۔ پھر یشوع نے لوگوں کو ان کی اپنی اپنی میراث کی طرف رخصت کر دیا۔ اور ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ نون کا بیٹا یشوع خداوند کا بندہ 110 برس کا ہو کر رحلت کر گیا، اور انہوں نے اسی کی میراث کی حد پر تمنت سرا جو افرائیم کے کوہستانی ملک میں کوہ جاس کے شمال کی طرف کو ہے، اسے دفن کیا۔ اور اسرائیلی خداوند کی پرستش یشوع کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے جو یشوع کے بعد زندہ رہے، اور خداوند کے سب کاموں سے جو اس نے اسرائیلیوں کے لیے کیے واقف تھے۔ اور انہوں نے یوسف کی جن کو بنی اسرائیل مصر سے لے آئے تھے سکم میں اس زمین کے خطہ میں دفن کیا جسے یعقوب نے سکم کے باپ ہمور کے بیٹوں سے چاندی کے 100 سکوں میں خریدا تھا، اور وہ زمین بنی یوسف کی میراث ٹھہری۔ اور ہارون کے بیٹے الیعزر نے رحلت کی، اور انہوں نے اسے اس کے بیٹے فخیاس کی پہاڑی پر دفن کیا جو افرائیم کے کوہستانی ملک میں اسے دی گئی تھی۔